السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 60۔ انم اور نادیہ کب سے شائستہ کی طرف تھیں۔ شائستہ اور نادیہ نے تو ایک دوسرے کے سامنے رو رو کر خوب غم ہلکا کیا تھا، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے غم کا بوجھ وہیں کا وہیں ہے۔ وہ دونوں واپس لوٹیں تو اعجاز لاؤنج میں ہی بیٹھے ملے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ وہ کہاں تھیں تو انم نے بتایا کہ شائستہ کی طرف تھیں، جس پہ انہوں نے جواباً کچھ بھی نہ کہا، مگر تھوڑی دیر بعد سر ہلاتے بولے کہ اچھا کیا، اس کی طرف چکر لگاتے رہا کرو، مگر یہ نہ کہہ سکے کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہوگی اس لیے۔ نادیہ تو وہیں لاؤنج میں ان کے پاس بیٹھ گئیں، جبکہ انم اپنے کمرے میں چلی آئی۔ موبائل دیکھا جو کب کا چارج ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اتارا، آن کیا تو دیکھا آغا فارس کے نمبر سے نہ صرف آج بلکہ کل کی بھی کالز آئی ہوئی تھیں۔ یقیناً ایزل کر رہی ہوگی، اسے یقین تھا۔ وہ اٹھی اور دیکھا کہ اعجاز اور نادیہ لاؤنج میں بیٹھے ہیں تو تب ہی چپکے سے اوپر ایزل کے روم میں چلی آئی تاکہ سکون سے وہاں بیٹھ کر اس سے بات کر سکے۔ وہ چلی آئی اور اسے کال بیک کرنے لگ گئی۔ ایزل میری جان، یہ باقی کا دودھ پی لو۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آرام کی غرض سے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ آغا فارس نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے نہیں پینا، بند آنکھوں کے ساتھ اس نے جواب دیا۔ یہ جو تم اتنی گرم اور اتنی ہیوی میڈیسنز لے رہی ہو نا، ان کے ساتھ تمہارا ایک گلاس تو دودھ پینا لازمی ہے۔ انہوں نے گلاس اس کے آگے کیا۔ کیا لازمی ہے کیا لازمی نہیں مجھے نہیں جاننا، اس نے آنکھیں کھول کر ناگواری سے گلاس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پی لو نا ورنہ سارا وقت گھبراہٹ ہوتی رہے گی، انہوں نے اسے سمجھایا۔ کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلا کر ٹیک چھوڑے سیدھی ہوئی اور دل پہ پتھر رکھے ناک بند کیے دودھ پینے لگی۔ جو ناراضگی ہے بس مجھ سے ظاہر کیا کرو نا، یہ کھانے پینے میں ناک منہ مت چڑھایا کرو۔ میں چاہتا ہوں میری ایزل جلد از جلد صحت یاب ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے سوائے تمہاری زندگی کے۔ وہ اس سے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے بولے تو ایزل نے بغور ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اڑی ہوئی رنگت، مرجھایا ہوا فکروں سے بھرا چہرہ اور بے رونق آنکھیں، وہ کہیں سے بھی اس کے خوش و خرم حشاش بشاش آغا نہیں لگ رہے تھے۔ اس شخص نے اس کے پیچھے اپنا کیا حال بنا لیا تھا۔ اپنے حال کی کوئی فکر پرواہ نہ تھی، بس ایزل کی ہی فکر تھی، اور یہ دیکھ کر ایزل کہیں نہ کہیں شرمندہ ضرور ہوئی تھی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا اتنا خیال رکھ رہے تھے مگر اپنے کھانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا تھا کیا؟ اسے ان کے ناشتے کی فکر ہوئی تو پوچھ بیٹھی، جبکہ اس کا صرف یہ پوچھنا ہی آغا فارس کو بے تحاشا خوشی دے گیا۔ جب تم روٹ کر کمرے میں چلی آئی تب میں تنہا بیٹھا ناشتہ ہی کر رہا تھا۔ میرے ناشتے کی فکر ہے تو تنہائی کی بھی فکر کر لو نا، یوں روٹ کر مجھ سے دور مت جایا کرو، وہ بچوں کے سے انداز میں بولے۔ مجھے بلا وجہ روٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ ہی فضول باتیں کرتے ہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ وہ فضول باتیں نہیں بلکہ وہ بھی کوئی شوق جملہ اس کے نام کرنے ہی والے تھے کہ ان کا موبائل بج اٹھا۔ یہ کس کی کال آ گئی؟ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ کیا کس کی کال ہے؟ ایزل بھی چونکی۔ انم۔ کیا انم آپ بھی کی؟ لائیں مجھے دے، میں بات کروں گی۔ وہ ابھی ڈھنگ سے انم کا نام بھی نہیں لے پائے تھے کہ ایزل خوشی سے چلاتی ہوئی ان کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ گئی۔ ہیلو آپ ہی؟ فون اٹھانے کی دیر تھی کہ ایزل کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنس گیا، اس کے لفظ کھونے لگے۔ ایزل پرسکون رہو نا پلیز، آغا فارس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے آرام دہ ہو کر بات کرنے کا کہا۔ ایزل آپ ہی کی جان، انم کا حال بھی اس سے کچھ کم نہ تھا۔ آپ بھی، میں آپ سب کو بہت مس کر رہی ہوں، بہت بہت زیادہ، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور سب سے پہلے یہی بات بولی کہ اس کا ان کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ہم بھی تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں گڑیا۔ انم یہ نہ پوچھ سکی کہ تم کیسی ہو ایزل، کیونکہ یہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس کی آواز، اس کی باتیں، اس کے آنسو اسے اس کا حال بتا گئے تھے۔ بابا کیسے ہیں اور ماما؟ میں نے کی تھی ماما کو کال مگر انہوں نے نہیں اٹھائی، یہ بتاتے ہوئے وہ مزید دکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں یاد کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے انہیں تمہاری کال کا پتہ نہ چلا ہو۔ انم نے جھوٹ بولا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہ اٹھائی ہو۔ نہیں ایزل، ایسا نہیں ہے، ماما بھلا ایسا کیوں کریں گی؟ وہ تو بلکہ بابا نے… بولتے بولتے انم نے زبان دانتوں تلے دبائی، مگر ایزل بھانپ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ بابا نے منع کیا نا ماما کو ہم سے بات کرنے سے، وہ سمجھ گئی۔ اس نے پوچھا تو جواباً انم نے ایک آہ بھر کر دکھا دی۔ بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ ہی؟ ان سے کہیں نہ کہ وہ مان جائیں، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیار، پھر اتنی بڑی تکلیف کیوں دے رہے ہیں مجھے؟ کیوں خود کو مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ انہیں منائیں نا پلیز۔ اس نے ہوکے بھرتے ہوئے انم سے انہیں منانے کی منتیں کی۔ سمجھایا ہے بابا کو اور آگے بھی سمجھاتی رہوں گی، تم پریشان نہ ہو، دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا ان کا غصہ۔ ان تسلی دلاسوں کے سوا انم اس کے نام اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ ماما کہاں ہیں؟ ان سے بات کروائیں نا، میری بہت دل چاہ رہا ہے ان سے بات کرنے کو۔
انم کی آواز سن کر تو اسے سکون مل گیا تھا، اب ماں کی آواز سننا چاہتی تھی۔ وہ نیچے ہیں بابا کے پاس، جبکہ میں یہاں ہوں تمہارے روم میں، ان سے چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ ماما سے بات فی الحال نہ ہی کرو تو اچھا ہے، وہ تمہاری آواز سنیں گی تو مزید ٹوٹ جائیں گی ایزل، سکون ملنے کی بجائے الٹا مزید بے چین ہو جائیں گی۔ میری تم سے بات ہو گئی ہے اور تم ٹھیک ہو، فارس تمہارا بہت خیال رکھ رہے ہیں، یہ سب انہیں بتاؤں گی تو مطمئن ہو جائیں گی تمہاری طرف سے۔ انم نے نادیہ سے اس کی بات نہ کروائی۔ پہلی بات تو وہ واقعی اعجاز کے پاس تھیں، دوسرا وہ مزید پریشان ہو جاتی روتی بلکتی ایزل کو سن کر۔ ماما بابا کی کسی بہانے آواز ہی سنا دیں آپ ہی پلیز، اس نے اصرار کیا تو انم اب کے ہار مانتی اٹھی اور اس کے کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی۔ تم کہاں تھی؟ ابھی اس نے آخری زینے سے نیچے قدم رکھا ہی تھا کہ اعجاز کی کرخت آواز انم کے ساتھ ساتھ ایزل کی سماعتوں سے بھی ٹکرائی۔ میں وہ ایزل کے کمرے میں تھی نا تم؟ وہ گھبرائی تو اسے اوپر سے نیچے آتا دیکھ سمجھتے ہوئے اعجاز بولے، جی بابا جان۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کون سا ماتم منانے جاتی ہو تم دونوں ماں بیٹی وہاں؟ بھولو مت کہ اپنی مرضی سے وہ چھوڑ کر گئی ہے ہمیں، جب اسے تم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تو تم لوگ کیوں اس کے غم میں ہلکان ہو رہی ہو؟ اعجاز کی غصیلی آواز اور جملے ایزل کی سماعتوں سے ٹکرائے تو وہ موبائل کان سے ہٹا کر منہ پر زور سے ہاتھ رکھے گھٹی آواز میں رونے لگی کہ کہیں آواز موبائل سے باہر اس کے باپ تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مسلسل روتے جانا آغا فارس چپ چاپ دیکھے جا رہے تھے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ موبائل لے کر کال بند کر ڈالیں جو اسے مسلسل رلانے کا سبب بن رہی ہے، مگر ایسا کر نہ سکے۔ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے ہم سے دور نہیں ہوئی اعجاز، کیوں آپ اس کے لیے نرمی نہیں برت رہے؟ بیٹی ہے وہ آپ کی۔ باپ کی آواز اور جملوں سے جو جلن اس کے سینے میں اٹھی تھی اس پہ ٹھنڈک ماں کی آواز اور جملوں نے پہنچائی۔ بیٹی تھی، اب صرف میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ جو اس گھر میں موجود ہے، وہ اٹل لہجے میں بولے اور ایزل کے دل کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ انم یہ سب سنانے تو نہیں آئی تھی ایزل کو، اس سے قبل مزید تلخ باتیں ہوتی اور ایزل کو مزید تکلیف پہنچتی۔ انم جلدی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، موبائل کان سے لگایا اور ایزل کی سسکیوں کو چپ چاپ سننے لگی۔ میرے بابا ایسے تو کبھی نہیں تھے آپ ہی، وہ اتنے پتھر دل کبھی نہ تھے، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہتی رو پڑی، بلکہ چپ ہی کب کی تھی۔ بابا کا مان ٹوٹا ہے زندگی میں پہلی بار، وہ بھی اپنی بیٹی کے ہاتھوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم غلط ہو، کیونکہ میرے نزدیک تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے، مگر بابا کا فیصلہ تو کچھ اور تھا نا، اس لیے تمہارے ان کے فیصلے کی مخالفت مول لینے پہ انہیں شدید رنج پہنچا ہے، اس لیے وہ ایسا رد عمل دیتے ہیں۔ وہ تم سے تو ناراض نہیں ہیں ایزل، سوائے اس بات کے کہ تم نے فارس کا انتخاب کیا۔ ناراضگی تو ساری فارس سے ہے نا، اور جو فارس سے رشتہ رکھے گا وہ بھی ان کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اسی لیے تم سے ناراض ہیں۔ اگر پھپھو فارس کا ساتھ دیتی تو وہ ان سے بھی ناراض ہو جاتے، ورنہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، تم نے سر نہیں جھکایا ہے بابا کا، بس انہیں مان تھا کہ تم انہیں چنو گی۔ انم اسے سمجھا رہی تھی کہ اصل ناراضگی تو ان کی فارس سے ہے، بس تم نے ان کا انتخاب کیا اس لیے تم بھی ان کی ناراضگی کا حصہ بن گئی۔ جس کا انتخاب کیا ہے اس کے ساتھ تو ساری زندگی رہنا ہے، تو اس کا مطلب بابا ساری زندگی مجھ سے اپنی ناراضگی ختم نہیں کریں گے؟ ایزل چاہ کر بھی یہ نہ بول سکی کہ آغا فارس پاس ہی بیٹھے تھے۔ ویسے فارس واقعی تمہارا خیال تو رکھ رہے ہیں نا، تمہارے معاملے میں کوئی لاپرواہی تو نہیں کرتے، وقت پہ کھانا اور دوائی دے رہے ہیں نا تمہیں، اور تمہاری مرہم پٹی؟ جی آپ بھی بہت زیادہ۔ انم کے سوالات کچھ زیادہ ہی ہو گئے تو ایزل جلدی سے بول گئی، مگر اس انداز سے کہ آغا فارس جان نہ پائے کہ وہ کس بات کا جی میں جواب دے رہی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں، خود سے بھی زیادہ۔ ایسا بول کر وہ انہیں کیوں ہوا میں اڑاتی؟ مجھے یقین تھا وہ ایسا ہی کر رہے ہوں گے، مگر پھر بھی دل کی تسلی کے لیے پوچھ لیا۔ انم مسکرا دی تھی۔ آپ مجھ سے ملنے آئیں گی کیا؟ کسی طرح مجھ سے ملنے آ جائیں نا، بہت دل چاہ رہا ہے آپ سے ملنے کو، آپ کے گلے لگنے کو۔ ایزل نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، وہ بھی تڑپ رہی تھی اس سے ملنے کو۔ میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے ایزل، مگر فی الحال گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، ماما بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اور بہانہ بھی کوئی نہیں، گھر میں کتنی بے کلی چھائی ہوئی ہے۔ کچھ دن بعد حالات نارمل روٹین کی طرف اگر آ جائیں تو پھر سوچوں گی گھر سے نکلنے کا۔ تم بتاؤ نا کہ کہاں ہو، کس جگہ ہو؟ یہ اہم سوال پوچھنا تو وہ بھول ہی گئی۔ حارث بھائی کے فلیٹ میں ہے، کس جگہ مقیم ہے معلوم نہیں، مگر زیادہ دور نہیں ہے، پاس میں ہی ہے۔ آپ کوشش کیجیے گا جلد از جلد آنے کی، میں بہت بے چین ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ لوگ 10 منٹ میں یہاں پہنچ گئے تھے، اسی وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے ایزل نے بتایا۔ میں بھی، اب میں فون رکھتی ہوں۔ انم کو یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کا باپ کچھ بھانپ نہ جائے، کیونکہ جب وہ نیچے آئی تو دوپٹے کے پلو کے پیچھے موبائل چھپائے ہوئی تھی۔ کیوں آپی، ابھی تو کال کی ہے آپ نے، ابھی تو جی بھر کر بات بھی نہیں کی ہم نے، ابھی مت رکھیں نا، مجھ سے بات کریں پلیز۔ ایزل کا دل تڑپ اٹھا تھا اس کے فون رکھنے کی بات پہ۔ آپی کی جان، میں موقع ملتے ہی پھر کال کروں گی، ابھی بابا۔ اس نے جھوٹ بولا، دل تو اس کا بھی بہت چاہ رہا تھا ایزل سے بات کرنے کو، مگر نادیہ اور اعجاز کی باہر شدید ایزل کو لے کر ہی بحث چھڑی ہوئی تھی، تبھی انم نے کال بند کر کے باہر جانا چاہا۔
میں انتظار کروں گی آپ کی کال کا بھی اور آپ کے آنے کا بھی. آئی ریئلی مس یو آپی. اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا. مس یو ٹو آپی کی جان. انم نے بھی چند ایک باتیں کر کے فون رکھ دیا تو ایزل ٹوں ٹوں کرتے موبائل کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی بچوں کی مانند رو پڑی. ایزل میری جان. کال بند ہوئی تو کب سے چپ بیٹھے آغا فارس تڑپ کر آگے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگانے کو. وہ تم سے تو ناراض نہیں ہے ایزل, سوائے اس بات کے کہ تم نے فارس کا انتخاب کیا. ناراضگی تو ساری فارس سے ہے نا, اور جو فارس سے رشتہ رکھے گا وہ بھی ان کی ناراضگی کا سبب بنے گا, سو اسی لیے تم سے ناراض ہیں. آغا فارس جیسے ہی اس کے قریب آئے اس کی سماعتوں میں انم کے الفاظ گونجے. ہاں, یہ سب ان کا انتخاب کرنے سے ہی تو ہو رہا تھا, وہ ان کی وجہ سے ہی تو تڑپ رہی تھی. دور ہٹے مجھ سے, پاس مت آئیے گا, چلے جائیں یہاں سے, چھوڑ دیں مجھے اکیلا. وہ انہیں خود سے پرے دھکا دیتی چلا اٹھی. آغا فارس کے لیے نیا تو نہ تھا, وہ ایسے ہی تو کرتی آئی تھی. ایک دم سے ہائپر ہو کر انہیں خود سے دور کرتی چلا اٹھتی تھی. ایزل میری بات تو سنا نہیں آپ نے, چلے جائیں یہاں سے, اکیلا چھوڑ دیں مجھے. نہیں چاہیے آپ کی ہمدردیاں, نہیں چاہیے آپ کے دلاسے, تنہائی چاہیے مجھے, صرف تنہائی. اس نے ہاتھ جوڑے, منت کی کہ اسے کچھ دیر کے لیے اس کمرے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے, صرف تمہاری طبیعت کی خاطر تمہیں اکیلا چھوڑ رہا ہوں. تم بھی اپنی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے خود کو زیادہ تکلیف مت پہنچانا پلیز. وہ دل میں پتھر رکھتے اٹھے, صرف اس لیے کہ اگر وہ پاس رہے تو ایزل ایسے ہی چلا چلا کر اپنی طبیعت بگاڑ لے گی, سو اس کی نظروں سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے. وہ کمرے سے نکلے ضرور تھے مگر دیوار کے ساتھ جا کھڑے ہوئے. ایزل کی سسکیاں ان کی سماعتوں سے بآسانی ٹکرا رہی تھیں. انہیں کتنی تکلیف پہنچ رہی تھی یہ بس وہی جانتے تھے. ان کے بس میں ہوتا تو وہ ایزل کا سارا کام اپنے حصے میں لے لیتے اور اپنی ایک ایک خوشی اس کے نام کر ڈالتے. سوزین کب سے بیٹھی ارحم اور آکانچا کے بارے میں سوچ رہی تھی. آخر ایسا کیا تھا جو اسے بہت عجیب لگ رہا تھا؟ کیا ارحم کا آکانچا کے ساتھ ہونا, یا اس کا اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا, یا پھر اس سے ملاقاتوں کو چھپانا, یا پھر یہ سب ہی اسے عجیب لگ رہا تھا؟ عجیب نہیں بلکہ برا لگ رہا تھا. دکھ پہنچاتا اسے بہت زیادہ. کتنا مان تھا اسے کہ ارحم فون اٹھائے گا اور کہے گا کہ نور میں ابھی آکانچا کے ساتھ ہوں, یا یہی کہہ دیتا کہ ایک دوست کے ساتھ ہوں, بعد میں بات کروں گا. تو اس کا اتنے ہی میں مان برقرار رہ جاتا کہ کم از کم ارحم نے اسے چھپایا تو نہیں کہ وہ اس وقت کس کے ساتھ ہے. میڈم, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ملازمہ نے محسوس کیا تھا کہ جب وہ ان دونوں کے لیے کھانا لے کر لوٹی تھی تو تب سے ہی کافی اداس اور پریشان لگ رہی تھی. اداس صبح تک بھی تھی مگر یہ اداسی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی. تم سے ایک بات پوچھوں؟ کھوئی کھوئی سی سوزین نے پوچھا. جی میڈم, ضرور پوچھیے, آپ کو بھلا کیسی اجازت؟ اس نے بلا جھجک ہاں بولی. اگر کوئی مرد ایسا ہو جس کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, ہم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا, تو کیا وہ محض ہماری بھول ہوگی, ہماری خوش فہمی, یا واقعی وہ مرد قابل اعتبار ہوگا؟ یہ وہ کیا سوال پوچھ بیٹھی تھی, اس کا جواب تو شاید ہی کوئی ٹھیک سے دے پاتا. دیکھیں میڈم, میں اور مردوں کا تو نہیں کچھ کہہ سکتی, ہاں لیکن اگر آپ صاحب کی وجہ سے پریشان ہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتے ہیں. وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے, کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. وہ یقین سے بولی. اور اگر ہمارا یقین ٹوٹ جائے تو؟ سوزین نے معصومیت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. نہیں میڈم, آپ کا یہ یقین نہیں ٹوٹے گا. صاحب واقعی آپ کو بہت چاہتے ہیں. میں نے پچھلے 4.5 سالوں سے ان کی آنکھوں اور لہجے میں آپ کے لیے صرف محبت ہی دیکھی ہے. نہ جانے ملازمہ کو اتنا یقین کیسے تھا. پر تمہیں نہیں لگتا کہ ارحم کی یہ نظریں اور لہجہ بدلنے لگا ہے؟ ہاں, وہ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں آج کل, ٹھیک سے کھا پی بھی نہیں رہے. کسی بات کو لے کر پریشان ضرور ہیں مگر آپ سے بھاگ رہے ہیں ایسا تو مجھے بالکل نہیں لگتا. اب ہر وقت انسان ایک ہی موڈ میں تو نہیں رہ سکتا نا, کبھی کبھی پریشانی میں محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے. ملازمہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خوبصورت جوڑی کبھی ٹوٹے. اسے یہ پرفیکٹ کپل بہت پسند تھا, مگر آج کل ان دونوں کے بیچ کھچاؤ و تناؤ وہ واضح محسوس کر رہی تھی. تھینک یو, تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اچھا تم ایسا کرو, آج کچھ مت بنانا, چاہو تو ملازمین کے لیے بنا لو, میرے اور ارحم کے لیے مت بنانا. سوزین نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا. نہیں میڈم, رات کا بھی کافی کھانا پڑا ہے, سب وہی کھا لیں گے. ٹھیک ہے. وہ پلٹ گئی جبکہ سوزین پھر سے ارحم اور آکانچا کے بارے میں سوچنے لگ گئی. عجیب بے چینی ان کی زندگی میں چھا گئی تھی. زندگی پہلی سی رہی ہی نہ تھی حالانکہ جانے کے بعد سے. جان, وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر لیٹی کشن سینے سے لگائے ہر تھوڑی دیر بعد سسک رہی تھی جب آغا فارس کمرے میں چلے آئے. وہ اس کے پاس بیٹھے اور اس کا تپتا ہوا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ ذرا سا رخ پھیر گئی. ان کی آنکھوں سے تکلیف اس وقت کچھ زیادہ ہی چھلک رہی تھی. میری جان, تم خفا کیوں ہو؟ تمہیں مجھ سے گلہ کیا ہے؟ اچانک بے رخی اتنی, بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ وہ بولے تو اس سوال پہ ایزل کی آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی. آغا فارس اس وقت شاید شاعری کی زبان بولنا چاہتے تھے. ان مصروں کے ذریعے اس سے اس کا حال دل پوچھنا اور اپنا بتانا چاہتے تھے.
کسی نے تم سے کیا آخر کہا ہے میرے بارے میں؟ کسی سے تم نے کیا آخر سنا ہے میرے بارے میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولے جہاں ایک خالی پن سا تھا۔ ان سوالوں پہ ایزل لب بستہ رہی۔ کسی نے کیا کہنا تھا ان کے بارے میں؟ کسی سے کیا سننا تھا ان کے بارے میں؟ کوئی اور انہیں اتنا جان ہی نہیں سکتا تھا جتنا وہ جانتی تھی۔ رہو بے شک خفا مجھ سے، مگر یہ بتا سمجھا دو، مناؤں کب تلک تم کو، مجھے اتنا تو بتلا دو۔ اگر اب ہو سکے تم سے تو یہ احسان فرما دو، میری منزل محبت ہے، مجھے منزل پہ پہنچا دو۔ ان لفظوں پہ ایزل نے ڈبڈباتی آنکھیں لیے بے ساختہ ان کی طرف تڑپ کر دیکھا۔ تو کیا وہ انہیں ان کی منزل تک پہنچنے سے روکے ہوئی تھی؟ ان کی منزل تو وہ تھی، تو کیا وہ انہیں خود تک پہنچانے میں خود ہی ہار بنی ہوئی تھی؟ تمہاری آنکھ میں آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ وہ تکلیف سے مسکرا کر اس کی آنکھ سے بہتا آنسو صاف کرتے بولے، تمہارے نرم ہونٹوں پہ گلے اچھے نہیں لگتے۔ ہر وقت اس کے ہونٹوں پہ شکوے گلے ہی تو تھے بس۔ تمہارے مسکرانے سے میرا دل مسکراتا ہے، تمہارے روٹھ جانے سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ بولے، اور اس ٹوٹے دل کی کرچیاں کہیں نہ کہیں ایزل کو بھی چبھی تھیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یہ تم ہی کیوں دل میں بستی ہو؟ کوئی تو بات ہے تم میں جو اتنی اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے اداسی بھری مسکراہٹ لیے اپنے ہاتھ میں مقید اس کا گرم ہاتھ لبوں سے لگا کر چوما، اور وہ منجمد رہی، کوئی مزاحمت نہ کی۔ تمہیں جو بے سبب مجھ سے خفا ہونے کی عادت ہے، یہ آغاز جدائی ہے کہ انداز محبت ہے؟ ان کے تیسرے مصرے پہ ایزل کی روح کانپی۔ وہ بھلا ان سے جدائی کا کیوں سوچنے لگی؟ وہ اپنی طرف سے بے سبب ناراض نہیں تھی، مگر شاید اب وہ سب بے سبب ہو جانا چاہیے تھا۔ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے تھا، جو کہ ایزل نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ وفا کے رنگ میں دیکھو، جفا اچھی نہیں ہوتی، کسی سے عشق میں اتنی انا اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے جبکہ وہ یک ٹک انہیں دیکھے گئی اور سوچنے لگی کہ کیا وہ انا پرست ہے؟ کیا ان سے اپنا تعلق درست کرنے میں اس کی انا آڑے آ رہی ہے؟ اس نے سوچا، مگر جواب نہ ملا۔ نہیں ہے جب گلا کوئی تو اتنی بے رخی پھر کیوں؟ اندھیرا ہی مقدر ہو تو بکھرے روشنی پھر کیوں؟ وہ رخ نہیں پھیر رہی تھی، وہ نظریں نہیں جھکا رہی تھی، وہ کچھ تلخ بول نہیں رہی تھی۔ وہ انہیں جی جان سے سن رہی تھی، اور تب ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو گوئی گلا نہیں شاید۔ چلو اب مان بھی جاؤ، بہت اب ہو چکی رنجش، کسی دن اور کر لینا یہ پوری اپنی تم خواہش۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لجاجت اور گزارشانہ انداز میں بولے کہ پلیز اب تو بس کر دو، فقط کہنے کی باتیں ہیں، نبھاتا کون ہے کس کو؟ چلو اب دیکھ لیتے ہیں مناتا کون ہے کس کو۔ اور یہاں انہوں نے چپی اختیار کر لی، مگر یہ تو طے تھا کہ ناراض ایزل تھی اور منانا آغا فارس کو ہی تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلا رہے تھے، جبکہ آنکھوں میں اس کے چہرے کو بھرے ہوئے تھے۔ وہ ہر طرح سے ان کی قید میں تھی۔ ان کے الفاظ تو خاموش ہو گئے، مگر ایزل کی خاموشی پھر بھی نہ ٹوٹی۔ وہ کھوئی کھوئی سے انہیں دیکھے گئی۔ کیسے آسانی سے انہوں نے اپنا حال دل، اپنے شکوے، اپنے سوالوں سے سمجھانے کا گر ایک غزل کے ذریعے اس تک پہنچا دیا تھا۔ پہلے تو وہ دیکھتی گئی، مگر پھر گویا ہوش میں آتی رخ پھیر گئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اتنی ناراض ہو کیا مجھ سے؟ اس نے جس طرف رخ پھیرا، آغا فارس نے بھی اپنا چہرہ اس طرف لے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ واقعی رہ نہ سکی اور ان کی طرف دیکھتی تکلیف و بے بسی سے بول اٹھی، سر میں واقعی بہت درد اٹھ رہا تھا اور اب دھیرے دھیرے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ پہلے تو قدرے برداشت کے قابل تھا، مگر جیسے ہی آغا فارس نے اپنا حال دل، اپنے سوالات اور شکوے اس کے آگے رکھے، اس کے درد کا لیول قدرے اوپر چلا گیا۔ یہاں سوائے ان کے کوئی نہ تھا۔ اپنا درد انہیں نہ بتاتی تو اور کسے بتاتی؟ تبھی بول پڑی، ارے میرا بیبی، تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ آغا فارس جی جان سے تڑپ اٹھے تھے اس کے درد کا سن کر۔ اس کے سر میں درد تھا یہ جان کر ان کے اپنے دل میں درد شروع ہو گیا، بہت زیادہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے پھٹ جائے گا۔ ایزل نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا اور اپنا سر تھام گئی۔ اچھا رو نہیں، میں ابھی حارث کو کال کرتا ہوں، وہ نہ آ سکا تو میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، بلکہ میں ساتھ ہوں یہ احساس دلانے کو مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے حارث کو کال ملانے لگ گئے۔ حارث شاید گھر کے لیے ہی نکل رہا تھا، تبھی کہا بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ حارث بس ابھی پہنچ رہا ہے، تم رو نہیں، دیکھنا وہ دوائی دے گا تو کیسے جھٹ سے میری ایزل کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے آگے ہو کر شانے سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ایزل تکلیف بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ انہوں نے ایک بار بھی اسے نہیں ڈانٹا، ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہر وقت روتی رہتی ہو، پریشان ہوتی رہتی ہو، چلا رہی تھی نا مجھ پہ، اسی لیے درد ہو رہا ہے سر میں۔ جو اصل وجوہات تھی ان کی بنا پہ تو کچھ بھی نہ کہا۔ انہوں نے الٹا وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ اس کی تکلیف پہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تاثرات یوں تھے جیسے انہیں اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہو۔
بس میری جان روگی تو اور بوجھ پڑے گا دماغ پہ اور سر درد کرے گا. چپ کر جاؤ بس, ابھی پہنچ رہا ہے حارث. پتہ اس کے ہاتھوں میں جادو ہے, میری مانو بلی کا درد چٹکیوں میں ٹھیک کر دے گا. وہ اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر اٹھاتے, اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے بولے تو اس لمحے ایزل کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسوؤں کا جہاں دوڑ آیا. وہ بے ساختہ ان کے سینے سے لگ کر رونے لگ گئی کہ آرام تو اسے ان کے لفظوں, ان کی محبت, ان کی فکر اور ان کے سینے سے ہی کافی حد تک مل رہا تھا. وہ رونے لگی تو وہ اسے اپنے ساتھ لگائے تھپ تھپانے لگے اور ایسے ہی تسلیاں دینے لگے. توبہ توبہ, کیسے لوگ ہیں, اللہ ہی بچائے ایسے شاطر و مکار لوگوں سے. نرمین نے گھر میں قدم رکھتے ہی کانوں کو چھوتے ہوئے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا. کیا ہوا ماما, اور کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ التمش ابھی آفس سے آیا تھا اور حالہ کو آواز دے کر نیچے ہی بلا کر اس کے پاس بیٹھ گیا. ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ نرمین اور مکرم کو باہر سے آتے دیکھ اس نے استفسار کیا. کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ, ہوا کیا ہے؟ وہ یکسر بھولے بیٹھا تھا کہ صبح انہوں نے ایزل کی طرف جانے کی بات کی تھی. رانیہ بھی نرمین کی بلند آواز سن کر کمرے سے نکل آئی. ہاتھ میں پلیٹ پکڑ رکھی تھی جس میں بھری فرائز کو مزے لے کر کھا رہی تھی. کیا ہو گیا ماما, اب کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ رانیہ کو تو بس کوئی پھل چھڑی چاہیے تھی. ارے جانا کہاں ہے, تمہاری وہ ایزل ہے نا جس کے پیچھے تم نے ہم سے ناراضگی مول لے لی تھی کہ شادی کروں گا تو بس اسی سے کروں گا ورنہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. ارے وہ تو خود گھر میں نہیں تھی, دفان ہو چکی ہے گھر سے, وہ بھی فارس کے ساتھ, نکاح ہو گیا ہے دونوں کا. واٹ؟ اس بات پہ سب سے پہلے جو حیران کن ری ایکشن آیا وہ رانیہ کی طرف سے آیا. رانیہ کو تو گویا حیرت و بے یقینی کا جھٹکا لگا تھا. وہ ایک دم سے چلا اٹھی اور ہاتھ میں پکڑی پلیٹ نیچے جا گری. ساری فرائز یہاں وہاں بکھر گئیں. نکاح, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پہ تو بے یقینی ہی بے یقینی تھی. جی ماما, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب التمش کو بھی تو انجان بننے کا ناٹک کرنا ہی تھا, سو رانیہ ہی کی طرح تاثرات دیتا بولا. بالکل یہی تاثرات تھے میرے بھی. ارے میں تو بلکہ یہ سن کر باقاعدہ صوفے سے ہی اچھل پڑی تھی, مگر یہی سچ ہے. وہ جو ایزل تھی نا, میسنی گھنی, یہاں میرے بیٹے کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا اور وہاں فارس سے چکر چلاتی پھر رہی تھی. وہ دھرم کرتی صوفے پہ بیٹھی. بس کرو نرمین, یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو, اور بات اس طرح ہے نہیں جس طرح تم بیان کر رہی ہو. دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو گھر والوں نے سادگی سے نکاح پڑوا دیا. حیرت کا جھٹکا تو مکرم کو بھی لگا تھا مگر وہ سنبھل گئے تھے اس جھٹکے سے. حیرت ان کی ابھی بھی برقرار تھی مگر وہ نرمین کی طرح تماشا کرنے والوں میں سے نہیں تھے. لو, جب پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو تو منہ سے پھوٹ دیتے پہلے ہی. نہ میرے بیٹے کو جھوٹے بہانے بنا کر انکار کرتی, بتا دیتی کہ فارس کے پیچھے انگوٹھی منہ پر مار رہی ہوں, اور وہ فارس, وہ بھی پہلے ہی منہ سے پھوٹ دیتا, نہ کرتا رشتے سے ہاں. نہ اس بیچاری انم کا دل ٹوٹتا, بیچاری دلہن بنی بیٹھی تھی اور دیکھو کیا سے کیا ہو گیا. ہاں, انم سے بھی انہیں جھوٹی ہمدردیاں ہو رہی تھیں. خالہ جان, آپ اپنے روم میں جاؤ. التمش نے جھک کر ہولے سے اس کے کان میں کہا تو وہ بات مانتی فوراً زینوں کی طرف بڑھ گئی, جبکہ ہانیہ حق دک کھڑی آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ اور سن رہی تھی. جس فارس کے پیچھے وہ تھی اسے انم لے اڑی, وہ یہی سوچتی رہی اور انم کی دشمن بنی رہی, مگر اصل ولن تو ایزل نکلی. حیرت یہ بھی نہیں تھی, حیرت تو یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور ان کا نکاح ہو چکا تھا. جن دونوں کے بارے میں یہ لوگ ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے, ان کے نکاح اور پیار کا سن کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا تو لگنا ہی تھا. اگر انہیں ایک دوسرے سے محبت تھی, ان کا نکاح کر دیا گیا تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ مکرم ہمیشہ پازیٹیو ہی رہتے تھے. برائی یہ کہ اسے شرم نہ آئی اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے عشق لڑاتے ہوئے, اور اس فارس کو دیکھو کیسے بیٹا بیٹا کرتا تھا اور اب اسی بیٹی کی عمر جتنی لڑکی سے نکاح کر بیٹھا. نرمین کو تو صحیح آگ لگی تھی. کوئی گناہ نہیں خود سے دگنی عمر کے مرد سے محبت کرنا اور نکاح کرنا. تمہاری اس بہن نے بھی تو کیا تھا خود سے 15 سال بڑے مرد سے نکاح. مکرم بھی پورا حساب رکھنے والوں میں سے تھے, موقع پہ بات لگانا نہیں بھولے تھے. آئے ہائے, تو وہ خود کون سا بچی تھی, پورے 28 سال کی تھی, اور اس ایزل کو دیکھو ابھی زمین سے پوری طرح اگی نہیں اور عشق معشوقی کیا خوب کرنی آ گئی. وہ ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھیں. التمش خاموش تھا اور رانیہ شوق میں. ماما بس کر دینا, وہ فارس بھائی کو چاہتی تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. نکاح ہو گیا ہے اب دونوں کا, تو ٹھیک ہے, خوش رہیں اپنی زندگی میں. وہ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا. اب دکھاوے کی خاطر چیخ چلا کر غصہ تو نہیں کر سکتا تھا. تم سے زیادہ سمجھدار تو یہ ہے جو سن کر کوئی تماشا نہیں کر رہا. ارے بھائی, نکاح ہی کیا ہے نا, کوئی گناہ تو نہیں کیا جو تم اتنا شور شرابہ کر رہی ہو. ویسے بھی ان کے گھر کی بات ہے, تمہیں اتنی دلچسپی اور غصہ کیوں؟ مکرم اس ٹاپک کو یہیں بند کر دینا چاہتے تھے. جس طرح ان کا چھپ چھپا کر نکاح کر دیا گیا ہے اور خاص کر انہیں الگ کر دیا گیا ہے, مجھے تو دال میں کچھ کالا ہی معلوم ہو رہا ہے. نرمین مشکوک انداز دیے بولی تو اس لمحے التمش کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی.
اسے چھپ چھپا کر نہیں بلکہ سادگی سے نکاح کرنا کہتے ہیں۔ اور بتایا نہیں انہوں نے تمہیں کہ ناراض ہیں وہ ان لوگوں سے؟ انہوں نے پہلے انہیں اپنی پسندیدگی کے بارے میں نہیں بتایا اور بڑی بیٹی کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا تو کیا اس پہ وہ دونوں کو شاباشی دیتے؟ ابھی ناراض ہیں، کچھ دنوں بعد مان جائیں گے، سب پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ تم اپنے دماغ پہ زیادہ زور مت دو۔ وہ برہمی سے گویا ہوئے۔ ہو نہ ہو ضرور کوئی ایسی بات ہے جو وہ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ ارے جب نکاح کر ہی دیا ہے تو ناراضگی والا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نرمین مگر یقین کیسے کر لیتی؟ تم دوسروں کے گھروں کو چھوڑو اور اپنے گھر کی طرف توجہ دو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ میرے ایک جاننے والے نے رانیہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے۔ انہوں نے بات کو رانیہ کی طرف موڑا تو نرمین سب بھلائے اب کے اس موضوع میں دلچسپی ظاہر کرنے لگیں۔ اچھا کب؟ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا۔ جبکہ رانیہ اگر ایزل اور آغا فارس کے نکاح کو سن کر صدمے میں نہ ہوتی تو یقیناً کان کھولے ان کی باتیں سننے لگ جاتی، مگر ابھی تو وہ اپنا سا منہ لیے ہکا بکا سی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی راستے میں اسی کی کال آئی تھی۔ میں نے کہا کہ تفصیل سے گھر جا کر بات کروں گا۔ زیادہ تو نہیں، جتنی بات ہوئی اس نے یہی بتایا کہ لڑکا سویڈن جاب کرتا ہے، گھر والے اسلام آباد رہتے ہیں، اور گھر والوں میں ہے کون؟ صرف ایک بڑا بھائی جو شادی شدہ بال بچوں والا ہے، پڑھی لکھی سلجھی فیملی ہے۔ اگر ہمیں لڑکا اور باقی سب پسند آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ رشتہ رانیہ کے لیے مناسب ہوگا، کیونکہ جیسی ہماری صاحبزادی ہے وہ بڑی فیملی میں گزارا نہیں کر سکتی۔ اچھے خاصے نخرے ہیں اس کے۔ دونوں بھائی اپنے اپنے گھر والے ہوں گے، الگ رہیں گے تو خوش رہے گی رانیہ بھی۔ مکرم دور کی سوچیں بھی سوچے بیٹھے تھے۔ ہاں ویسے کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، تو پھر ملائیں اپنے دوست کو فون اور پوچھیں مزید تفصیل کہ لڑکا کیا جاب کرتا ہے، کیا بینک بیلنس ہے، شادی کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ سویڈن رکھنے کے ارادے ہیں یا مائکے ہی رہے گی۔ نرمین نے تو پرجوشی دکھانی شروع کر دی۔ جن لڑکیوں کے شوہر باہر ہوتے اور پیچھے فیملی نہیں ہوتی تو اکثر ایسے شوہروں کی بیویاں اپنے مائکے ہی رہا کرتی تھیں۔ اسی لیے نرمین نے کہا، ہاں پوچھتا ہوں، تم دیکھ لو اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری کر لو، پھر آرام سے کروں گا کال۔ مکرم نے ایزل اور آغا فارس کو ٹاپک کو لے کر طنز کیا۔ ارے دفع کریں انہیں، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ آپ ملائیں نا اپنے دوست کو فون۔ اور ہاں ویسے مجھے رانیہ کے لیے لڑکا چاہیے جو اپنا بزنس کرتا ہو، لیکن اگر اس کی جاب اچھی خاصی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تم تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے بیٹھ گئیں۔ بیگم ابھی ہم نے نہ لڑکا دیکھا ہے نہ لڑکے والوں نے ہماری رانیہ، یہ باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ خیر میں ملاتا ہوں فون۔ وہ اپنا موبائل نکالنے لگے۔ میں حالہ کے پاس جا رہا ہوں، آپ کریں بات۔ التمش نے بھی وہاں سے کھسک لینا چاہا۔ دیکھو تو اس سے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور پہلے جب ایزل نے انکار کیا تھا تو انکار کا سن کر کیسے بھڑک اٹھا تھا۔ نرمین حیران تھی کہ التمش نے کوئی سخت رد عمل کیوں ظاہر نہیں کیا۔ شاید سمجھ گیا ہے، عقل آ گئی ہوگی اسے، مگر تمہیں پتہ نہیں کب آئے گی۔ اور ویسے بھی اس نے کہا ہے کہ اب مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گا، شاید اسی لیے اپنا رد عمل دبا گیا، کمرے میں جا کر نکالے گا اپنا غصہ کسی نہ کسی طریقے سے۔ مکرم مگر حیران نہ تھے بلکہ وہ خوش تھے کہ ان کا غصے میں پاگل ہو جانے والا بیٹا اتنی بڑے دھچکے والی خبر سن کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، اور وہ یہی کنٹرول تو اس میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آج نرمین اور مکرم کے چلے آنے اور ایزل کا پوچھنے پہ اعجاز اور نادیہ جس بے بسی کا شکار ہوئے تھے، خاص کر آغا فارس اور ایزل کے نکاح کا بتاتے ہوئے، وہ بے بسی انم سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یوں تو اس کا زخم تازہ ہی تھا آغا فارس کو کھو دینے کا، مگر نرمین اور مکرم کو وجوہات بتاتے ہوئے کہ انم سے نکاح کیوں نہیں ہوا، انم اپنی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہ کب سے اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی ہوئی تھی، دل اداسیوں اور ویرانیوں سے بھرا ہوا تھا، جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ کسی انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ چونکہ ہمیشہ کوئی جاننے والا ہی نکلتا تھا اس لیے اس بار بھی اس نے کال پک کر لی۔ ہیلو انم؟ دوسری طرف جو بھی تھا اس نے کال پک ہوتے ہی اسے پکارا۔ جی آپ کون؟ انم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ کون ہو سکتا ہوں، پہچانو ذرا؟ وہ جو بھی تھا خندہ زیر لب ہوتا بولا، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں اور کیوں کال کی ہے۔ وہ اپنی الجھنوں اپنے غموں میں تھی، اس آواز پہ کیوں کر غور کرتی، الٹا جھنجھلا کر بولی، کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ تم اپنے دوست کی ہی آواز سے انکاری ہو گئی۔ وہ مصنوعی افسوس جھاڑتا بولا تو انم چھٹکی، کہیں آپ حارث تو؟ ہاں میں حارث ہی ہوں۔ وہ اس کی بات کو اچکتا بولا، اوہ آئی ایم سوری، وہ دراصل میں نے آپ کا نمبر سیو نہیں کیا تھا تو بس اس لیے پتہ نہیں چل سکا۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی، یعنی میں اتنا غیر اہم ہو گیا کہ تم نے میرا نمبر تک بھی سیو نہیں کیا؟ اس نے شکوہ کیا۔ سوری بس میرا دھیان ہی نہیں رہا۔ اس نے پھر سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ کیسی ہو؟ اس نے اس کا حال جاننے کے لیے ہی تو فون کیا تھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ وہ لمبی سانس بھرتی بولی، یعنی اداس ہو ابھی تک؟ وہ جیسے اپنے آپ سے بولا تو انم نے جواباً نرمین اور مکرم کے آنے اور سب باتوں کے متعلق بتایا۔ یہ سب تو ہونا ہی ہے انم، ایزل اور فارس کا نکاح دنیا والوں سے زیادہ دیر چھپ تو سکتا نہیں، سب ہی اپنی حیرت کا اظہار کریں گے، سب ہی مختلف سوچیں گے،
مگر آہستہ آہستہ یہ نکاح ان کے لیے غیر اہم ہوتا جائے گا، جیسے جیسے حیرت ختم ہوتی جائے گی۔ لوگ 2-4 دن ہی باتیں کرتے ہیں، پھر انہیں کوئی نہ کوئی نیا موضوع مل جاتا ہے، اور ویسے بھی دونوں نے نکاح ہی کیا ہے، نہ ہی ایج ڈفرینس میٹر کرتا ہے، سو انکل آنٹی سے کہنا کہ زیادہ پریشان نہ ہوں، جس کو پتہ لگتا ہے لگ جائے، کوئی شرم کی بات تھوڑی نہ ہے یہ۔ حارث نے اس بات کو بہت نارمل انداز میں لیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ انم کو بھی اس کی باتیں ٹھیک ہی لگی تھی۔ تم چھوڑو باقیوں کو، اپنی بتاؤ، دل کو سنبھالنے کی کوشش جاری ہے یا روک دی گئی؟ حارث نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کوشش اب ترک نہیں ہوگی۔ میں اس غم کو سینے سے لگائے نہیں رکھنا چاہتی۔ جو میرا نہیں تھا، اس کے نہ ہونے کا ماتم بے فائدہ ہے۔ وہ سمجھداری سے گویا ہوئی۔ مجھے تم سے اسی سمجھداری کی توقع تھی، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ سمجھ تو گئی تھی کہ جو اس کی قسمت میں نہیں تھا، اس کے کسی اور کا ہو جانے پہ آنسو بہانا محض خود کو اذیت پہنچانا ہے، مگر پھر بھی جو تکلیف تھی، جو اداسی تھی، وہ تو اب آہستہ آہستہ ہی ختم ہونی تھی۔ ایزل سے بات ہوئی تمہاری؟ اسے ایزل کا اداسی اور آنسوں میں گھلا چہرہ یاد آیا تو پوچھ بیٹھا۔ ہوئی تھی۔ مجھے ایزل خوش نہیں لگتی حارث۔ مانا کہ وہ ہم سے دور رہ کر تکلیف میں ہے، مگر اپنے من پسند شخص کو پا لینے کا جو سکون، جو خوشی الگ سے ہوتی ہے، وہ مجھے اس کی باتوں میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ آغا فارس کا ساتھ پا لینے کے بعد بھی غمگین ہے۔ اس نے انم کو افسردہ کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے باپ کی لا تعلقی اور تم سب کی دوری کے ٹراما سے گزر رہی ہے۔ جب اس کا یہ غم ہلکا ہوگا نا، تب اسے احساس ہوگا فارس کے پاس ہونے کا، اسے حاصل کرنے کا۔ جب انسان کو خوشی اور غم ایک ساتھ مل جائے تو اکثر وہ غم خوشی پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ بس ایزل کا غم بھی ایسا ہی ہے، جو اس کی سبھی خوشیوں پہ حاوی ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فارس کو قصوروار مانتی ہے وہ، تبھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہی۔ مگر مجھے امید ہے انم کہ ایزل کو جلد احساس ہو جائے گا کہ فارس سے زیادہ اسے کوئی نہ پیار کر سکتا ہے، نہ اس کا خیال رکھ سکتا ہے۔ ابھی تو وہ فارس سے دوری اپنائے ہوئے ہے نا، مگر اسے جلد احساس ہو جائے گا کہ فارس کا ہونا اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنا ضروری ہے اس کا ساتھ، جان جائے گی وہ۔ حارث کی باتیں، حارث کا لہجہ انم کو بہت ہمت دیتا تھا، اسے کافی مطمئن کر دیتا تھا۔ آپ تو لگتا ہے جیسے پارٹ ٹائم سائیکالوجسٹ بھی ہیں، انسانوں کی نفسیات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ تب سے اب جا کے تھوڑی فری ہوئی تھی۔ تم سے زیادہ سمجھدار ہوں اس لیے، وہ فرضی کالر اچکاتا بولا۔ یہ تو ہے، سمجھدار تو آپ بہت ہیں اور میں ناسمجھ۔ انم متفق ہوئی، کیونکہ جن باتوں کو لے کر پریشان ہوتی تھی وہ تو اتنی پریشانی والی تھی ہی نہیں۔ حارث کتنا پرسکون تھا، کیونکہ وہ پر امید تھا، اور یہ بات انم کو سمجھ آ گئی۔ اب اتنی بھی ناسمجھ نہیں ہو، میری باتیں جلد سمجھ جاتی ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، پریشان ہونے سے پریشانی ختم نہیں ہو جاتی، ہاں امید رکھنے سے مسئلوں کے حل اور راستے ضرور نکل آتے ہیں۔ بس اداسی میں یہی بات بھول جاتی ہوں میں۔ وہ بیڈ شیٹ پہ بنی ڈیزائن پہ اپنی انگلی کو ٹریس کرتی بولی۔ تو پھر اداس ہونا چھوڑ دو، سب یاد رہے گا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ مسئلے ختم تو اداسی ختم، مگر میں کہتا ہوں کہ اداسی ختم کرو تو مسئلے بہت چھوٹے لگنے لگ جائیں گے۔ اور وہ کیسے ختم کروں؟ انم نے پوچھا۔ مجھ سے بات کر لیا کرو۔ حارث نے جھٹ سے مشورہ دیا تو وہ ہولے سے ہنس پڑی۔ آپ تنگ تو نہیں آئیں گے؟ کیونکہ میری اداسی تو آئے روز کی مہمان ہے۔ نہیں، بالکل تنگ نہیں آؤں گا، الٹا تم مجھ سے ضرور تنگ آ جاؤ گی۔ وہ ہنسا۔ اور ایسا کیوں؟ پھر پوچھا گیا۔ وہ اس لیے کہ میں باتیں ہی اتنی کروں گا کہ تمہارے کان پک جائیں گے، وہ شوخی سے بولا۔ میں کم کو ضرور ہوں، مگر لوگ بھی مجھ سے کم باتیں کیا کریں، ایسی کبھی خواہش نہیں رہی۔ بلکہ یہاں ایزل تو اتنا بولتی تھی کہ بولتے بولتے ایزل کا ذکر ہوا تو انم بھی چپ کر گئی۔ تو یعنی تمہارا دل لگانے کے لیے مجھے ایزل بننا پڑے گا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس جیسا کوئی نہیں بن سکتا۔ انم سوچ ہی سکی، بول نہ سکی۔ آپ جو ہیں، جیسے ہیں، ویسے ہی اچھے ہیں۔ انم کو وہ اپنے دوست کے روپ میں ہی چاہیے تھا۔ جو آپ کا حکم محترمہ۔ اس نے سر خم کیا تو انم اس کے انداز پہ ہنس پڑی۔ ہنستی رہا کرو، پہلے بھی کہا تھا کہ یوں اچھی لگتی ہو، مگر اس معاملے میں تم ہو انتہائی کنجوس۔ ایک بار پھر سے اس کی تعریف کی گئی تو انم چند ثانیے کو لب بستہ رہ گئی۔ وہ تعریف ہی ایسے انداز میں کرتا تھا جیسے اس کی مسکراہٹ و ہنسی حارث کے لیے کتنی معنی رکھتی ہو، وہ اسے کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ اس کی تعریف پہ کہیں نہ کہیں انم کا دل اسے کوئی سگنل ضرور دیتا تھا، شاید یہ بتانا چاہتا تھا کہ حارث کے دل میں اس کے لیے کیا ہے، مگر وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی، صرف اس لیے کیونکہ حارث بتا چکا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا تھا، مگر وہ اس کی نہ بن سکی، اور اب جب وہ اس کی بن سکتی ہے تو وہ اس کا نہیں بن سکتا۔ آپ کی باتوں سے کافی حوصلہ اور امید ملتی ہے مجھے۔ اس اکیلے پن میں کوئی تو ہے جو مجھے سنتا ہے، مجھے سمجھتا اور سمجھاتا ہے۔ تھینک یو حارث، میں کافی اپسیٹ تھی مگر اب کافی ریلیکس ہو گئی ہوں۔ اس کی تعریف کے جواب میں وہ یہ بولی، میں ہمیشہ تمہیں سننے، تمہیں سمجھنے اور تمہارا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تم خود کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا انم۔ وہ چاہت سے گویا ہوا تو
تو انم نے اس وقت خود کو بہت خوش قسمت سمجھا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی دوست ایسا آیا جو اسے بے حد اہمیت دیتا ہے، جس کے لیے اسے سننا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اب تو چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکتی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے اچھے دوست واقع ہوں گے، مگر اب جب معلوم ہو گیا ہے تو میں ایسے دوست کو کبھی کھونا نہیں چاہوں گی۔ وہ لہجے میں حارث کے لیے اپنائیت و احساس لیے بولی تو حارث کو بہت اچھا لگا یہ جان کر کہ وہ اس کا ساتھ چاہتی ہے، بھلے دوست کی حیثیت سے ہی صحیح۔ میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا انم، کبھی نہیں۔ وہ یہ بات زبان سے تو نہ کہہ سکا، ہاں دل میں ضرور حسرت سے بولا تھا۔ کتنی دیر وہ یہاں وہاں کی باتوں کے علاوہ اپنی بھی باتیں کرتے رہے۔ کتنی اداس تھی انم، مگر حارث کی کال آ جانے سے کیسے اس کی اداسی انقا ہو چکی تھی اور وہ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے، خاص کر کسی لڑکے سے تو کبھی دوستی نہیں کی تھی، مگر اب حارث سے اس کی دوستی ایسی پکی ہوتی جا رہی تھی کہ شاید ہی کسی سے ہوتی۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ ارحم شام میں واپس لوٹا تو پہلے تو سوزین کھوجتی نگاہوں سے چپ چاپ اسے دیکھتی گئی، مگر اس کے انداز روز کی طرح نارمل تھے۔ کافی اچھی رہی۔ ایک میٹنگ اور ہے، ڈیل پکی ہوگی یا نہیں یہ اگلی میٹنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، سو دعا کرو جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے، پھر سب میرے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ وہ اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، کوئی بیزاریت نہ تھی، شاید اس لیے کہ سوزین بھی نارمل لہجہ ہی اپنائے ہوئے تھی۔ اوہ، تو یعنی ایک اور میٹنگ باقی ہے؟ ویسے کیا کنٹرول میں آ جائے گا تمہارے؟ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ملازمہ کی سمجھائی باتیں بھلا گئی۔ آف کورس بزنس کے مسائل جو ابھی میرے قابو میں نہیں آ رہے۔ ارحم نے شاید اس کا لہجہ نوٹ نہیں کیا تھا۔ بزنس کے مسائل ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں تمہاری جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ اس نے مشکوک لہجے میں استفسار کیا تو ارحم نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو نور؟ آج کل میرا لہجہ تمہیں کچھ زیادہ ہی نہیں کھلنے لگ گیا ارحم؟ اس نے شکوہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے جان، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے تم کچھ دنوں سے عجیب بیہیو کر رہی ہو۔ وہ قدرے آرام سے گویا ہوا۔ میں عجیب ہو رہی ہوں؟ سوزین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا نہ چھوڑو یار، کھانا لگا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ارحم نے ان باتوں کو جو لڑائی کا سبب بن رہی تھیں یہیں ختم کر دینا چاہا۔ کھانا تو نہیں بنوایا میں نے آج، اس نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ روز بنتا ہے، آج کیوں نہیں بنوایا؟ یار بھوک سے برا حال ہو رہا ہے میرا اور تم کہہ رہی ہو کہ کھانا نہیں ہے۔ خود تم یہ سب کر رہی ہو اور پھر مجھ سے کہتی ہو کہ میں عجیب ہو رہا ہوں اور میں بدل رہا ہوں۔ ارحم کی صورت واقعی بتلا رہی تھی کہ اسے کتنی زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ ہائپر ہوتا بولا تو سوزین برداشت کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ تم نے کہا تھا کہ آج ہم باہر ڈنر کریں گے تو بس اسی لیے میں نے… وہ شدید شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی بات ادھوری چھوڑ گئی تو ارحم اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ میں واپس آؤں گا تو مل کر ایک اچھا سا ڈنر کریں گے، تم کہو تو باہر کر لیں گے، تمہاری کسی بھی پسندیدہ جگہ پہ۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تو شرمندہ ہوا اور اس کے پیچھے لپکا۔ نور رکو یار، اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ آئی ایم سوری یار، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بالکل یاد نہیں رہا، یکسر بھول گیا تھا میں تو۔ اس نے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگی۔ اس نے اپنے بازو پہ ٹھہرا ارحم کا ہاتھ دیکھا اور اسی لمحے سوزین کو ارحم کا اپنے ہاتھوں سے آکانچا کو لنچ کروانا یاد آ گیا۔ تمہیں اس لڑکی کے ساتھ لنچ کرنا بلکہ اسے اپنے ہاتھوں سے لنچ کروانا بہت یاد رہا، مگر میرے ساتھ ڈنر کے پلان کو بھول گئے، افسوس ہے ارحم۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ناراضگی کی اصل وجہ اس کے سامنے بیان نہ کر پائی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے لیے ڈنر بنواتی ہوں۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نا ڈنر بنانے کی، ہم باہر چل کر ڈنر کرتے ہیں، تم ریڈی ہو جاؤ، مجھے کہیں نہیں جانا ارحم۔ وہ اسے درستی سے ٹوک گئی۔ اتنی چڑچڑی کیوں ہو رہی ہو؟ کہہ رہا ہوں نا کہ چلو باہر چلتے ہیں۔ چلو نا جان پلیز، موڈ ٹھیک کرو اپنا، وہ لجاجت بھرے لہجے میں کہتا اسے کچن کی جانب سے کھینچے روم کی طرف لے آیا۔ ایسا کرو، یہ والا ڈریس پہن لو، یہ تم پہ بہت جچتا ہے۔ اس نے سفید فراک نکال کر اسے تھمایا تو سوزین الجھی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کیا ہو تم ارحم؟ میری فکر کرتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے بس میرے ہی ہو، اور جب مجھ سے بیزار ہوتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی غیر ہو۔ جب اس لڑکی کے ساتھ تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں تمہاری زندگی میں کہیں ہوں ہی نہیں، اور اب لگ رہا ہے جیسے وہ کہیں نہیں ہے۔ ارحم کا یہ دوگلا روپ سوزین کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو سویٹ ہارٹ، جاؤ نا چینج کر کے آؤ۔ ارحم نے خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی سوزین کو ہوش دلائی تو وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ نہ جانے ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے نور، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ خیر پتہ چل ہی جائے گا، زیادہ دیر دل میں بات نہیں رکھ سکتی۔ وہ گئی تو وہ ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتا ناسمجھی سے بڑبڑایا۔ ایک ہفتے بعد۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، پورے 7 دن ہو گئے تھے انہیں اپنوں سے دور اس فلیٹ میں آئے ہوئے۔ حارث آتا تھا اور ایزل کی مرہم پٹی کر کے تھوڑی دیر اس کا دل لگانے کی کوشش کرتا، واپس چلا جاتا۔ انم نے بھی اس روز کے بعد سے ایزل کو کوئی کال نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایزل ان کے بغیر رہنے کی عادت ڈالے تاکہ اس کا غم جلد ہلکا ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ روز روز کال کر کے اس سے بات کرتی رہا کرے گی، ماما بابا کا ذکر ہوتا رہے گا،
زخموں کو صرف چھیڑا جاتا رہے گا تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی، کبھی بھی اس کی تکلیف میں کمی نہیں آ پائے گی۔ روز روز بات کرنے سے اس کی تکلیف تازہ ہوتی رہے گی۔ نہ انم نے کال کی نہ ایزل نے۔ ایک دو بار آغا فارس سے کہا تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ انم نے تمہیں چھپ کر کال کی تھی، جب اسے مناسب لگے گا دوبارہ کال کر لے گی۔ ہم اگر اسے کریں گے اور کہیں ماموں جان نے دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا سوائے انم کے، تو پھر انم سے بھی دور ہونا پڑ جائے گا۔ اور یہی سوچ کر ایزل چپ رہ جاتی، زیادہ اصرار نہ کرتی، کیونکہ وہ بھی ڈرتی تھی جیسے اعجاز نے نادیہ کو منع کر ڈالا تھا۔ کہیں علم ہو گیا کہ انم سے رابطہ ہے تو اسے بھی نہ روکتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آغا فارس بھی انم کے جیسی ہی سوچ رکھتے ہیں، تب بھی بات نہیں کرنے دیتے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ملازمہ کا انتظام ہو چکا تھا۔ حارث کے کہے کے مطابق بوا نے جس ملازمہ کا بندوبست کیا تھا وہ اگلے ہی دن آ گئی اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ کچن بھی سنبھال لیا۔ ایزل کے لیے الگ سے پرہیزی کھانا بنتا، جبکہ آغا فارس کے لیے الگ سے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو کھانا وہ ایزل کے لیے بناتی ہے وہ بھی وہی کھا لیا کریں گے، مگر جب ایزل کو علم ہوا تو اس نے ملازمہ کو منع کر دیا کہ ان کا کھانا الگ سے بنایا کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اچھے بھلے آغا فارس بھی اس کی وجہ سے پرہیزی کھانا کھائیں، جبکہ آغا فارس تو اس لیے ایسا کر رہے تھے تاکہ ایزل کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ بد مزہ کھانا کھاتی ہے اور میں چٹپٹے مرغ لوازمات اڑا رہا ہوں۔ مگر ایزل نے ملازمہ کو ان کے الگ کھانے کا حکم دے دیا۔ اگر آغا فارس دن رات اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے تھے تو ایزل بھی اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ ویسے بھی آغا فارس کافی کمزور لگنے لگے تھے، خاص کر چہرے سے، اسی لیے ایزل چاہتی تھی کہ وہ اچھا کھائیں پئیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ ان سے لڑتی تھی، انہیں باتیں سناتی تھی، ان سے شکوے کرتی تھی، اور اس وقت بھول جاتی تھی کہ ایسے بھی تو وہ پریشان ہو کر کمزور ہوں گے ہی۔ ملازمہ کافی تیز ترار تھی، مگر قابل اعتبار تھی۔ آتے ہی سب سے پہلے اس نے تنخواہ کی بات کی کہ 20,000 سے کم نہیں لوں گی، جبکہ آغا فارس نے کہا کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، خاص کر ایزل کے کھانے پینے میں، تو 20 کیا، میں تمہیں 30 دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس کی تو بانچھیں کھل گئیں۔ وہ خاصی لگن سے سب کام کر رہی تھی اور ایزل بھی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ تب بھی اس چھوٹی اور پیاری سی بیگم صاحبہ کے خوب بھاگ کے کام کیا کرتی۔ اس کے آ جانے سے گھر کی خاموشی تو کم از کم ٹوٹی تھی، اور اس بھوت بنگلے والے کمرے کا خوف بھی اچھا خاصا کم ہو گیا تھا کہ ہر وقت ملازمہ کو یہاں سے وہاں بھاگ دوڑ کرتا دیکھ رہی ہوتی تھی تو حوصلہ بھی ہوتا تھا، ورنہ یہ فلیٹ کی وحشت تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہوتی تھی۔ آغا فارس اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، اسے کب کیا کھانا ہے، اس کی دوائیاں، یہ اب انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے کہ ایزل سے باتیں کریں، اس کا دل لگائے رکھیں، مگر ہر بار ان کی لڑائی ہو جاتی تھی، اور لڑائی کا سبب بس ایک ہی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ہیں مجھے اپنوں سے دور کرنے کی وجہ۔ اور یہ تانا دینے کے بعد ایزل ان سے رخ پھیر لیا کرتی اور پھر سارا دن کوئی بات نہ کرتی۔ لاریب نے بھی ایک چکر لگایا تھا، وہ آئی تو 1-1.5 گھنٹے کے لیے تھی، مگر ایزل اس سے مل کر جو پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اسے اپنے پاس بیٹھے رہنے کی منت ایسے کی کہ 1 بجے کی آئی وہ ایزل کے اصرار کے سبب شام 6 بجے سے پہلے نہ جا سکی۔ وہ گئی تو ایزل پھر سے گھٹ گھٹ کر رونا شروع ہو گئی کہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح کوئی اپنا تو آیا تھا اس کے پاس، مگر افسوس کہ وہ کچھ گھنٹے ہی تھے۔ ایزل بند کمرے کے گھٹن زدہ ماحول سے رہائی پانے کی خاطر ٹیرس پہ چلی آئی تھی۔ پہلے تو کچھ دیر گرل کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی سبزے سے ڈھکی سڑک کو دیکھتی رہی، مگر پھر تھک کر وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی کہ کمزوری کے سبب زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ جان اداس ہو؟ وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آغا اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے وہ چونکی، اس نے سنا مگر جواب نہ دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ سوچ رہی ہوں کہ کچھ انتخاب کتنے جان لیوا ہوتے ہیں نا، ہر پل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جان نکل رہی ہے مگر نکلتی نہیں۔ وہ توقع کے خلاف تلخ ہی بولی، مگر کچھ انتخاب بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ میرا انتخاب، میری پیاری ایزل۔ وہ جھکے اور اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کے ماتھے سے اپنی تھوڑی ٹکانے کو ہوئے، مگر پھر اس کا زخمی ماتھا دیکھ کر وہیں تھم گئے۔ یہ بے چینیاں بہت جلد ہماری زندگی سے رفع ہو جائیں گی، یہ دل دھیرے دھیرے سکون پانے لگ جائے گا۔ تمہیں چاہیے تم زیادہ سے زیادہ ہمارے بارے میں سوچو، ہمارے بچے کے بارے میں سوچو، ان تکلیف دہ سوچوں کو اکھاڑ پھینکو اپنی زندگی سے۔ دیکھو میں بھی تو تکلیف میں ہوں، میں بھی تو ہوں اپنی ماں سے دور، ماموں ممانی سب سے دور، مگر پھر بھی تمہارا ساتھ پا کر خوش تو ہوں نا۔ تم بھی میرے ساتھ کا سوچ کر ہی خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ کیا میری تمہاری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں رہی ایزل؟ کیا میرا ساتھ تمہارے لیے ذرا سی بھی خوشی کا باعث نہیں؟ وہ اب کے اس کے روبرو چلے آئے تھے، کرسی پہ بیٹھنے کی بجائے گرل سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں ہی سوچ کر تمہیں تکلیفوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب میں نے ایسے تو نہیں چاہا تھا، میں نے آپ کا ساتھ مانگا، رو رو کر مانگا، مگر میری دعا اس طرح سے قبول ہوگی ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ خدا ہمیں ایک نہ ہی کرتا،
کم از کم آج میں ماما بابا کے ساتھ ہوتی اور آپ بھی پھپھو کے ساتھ ہوتے. بھلے ہم خوش نہ ہوتے مگر مطمئن تو ہوتے. ہمارے اپنے تو ہم سے راضی ہوتے. میرے ساتھ یہ بدنامی تو نہ ہوتی جس کا خوف مجھے لمحہ لمحہ کھائے جا رہا ہے. یہ سب نہیں چاہا تھا میں نے. وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی جبکہ آغا فارس نے اسے رونے دیا. وہ وہیں کھڑے اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے. اسے چپ کروانے کی کوشش نہ کی. جانتے تھے ابھی اسے اور بھی بھڑاس نکالنی ہے, ابھی اور بھی بولنا ہے. میں نے سوچا تھا جس دن آپ مجھے ملیں گے وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوگا, مگر میری سوچ سراسر غلط بلکہ خوفناک ثابت ہوئی. وہ دن میری زندگی کا خوبصورت نہیں بلکہ بدصورت ترین دن ہے جب میرے ماما بابا مجھے چھوڑ گئے, مجھے اپنے گھر سے نکال دیا, مجھ سے اپنا ہر تعلق توڑ ڈالا. اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ تھاما تو میں وہ خوشی وہ سکون محسوس کر ہی نہ پائی جس کا میں ہمیشہ سے سوچتی آئی تھی. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جب پوری ہوگی تو کتنے خوبصورت محسوسات ہوں گے میرے, مگر جب وہ خواہش پوری ہوئی تو ویسا کچھ بھی میں محسوس نہ کر پائی. ایک لڑکی کے لیے اس کے ہم سفر کا ساتھ کن حالات میں خوبصورت ثابت ہوتا ہے یہ اس لڑکی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. اس کے کیا ارمان کیا خواہشات ہوتی ہیں ان لمحات کو لے کر جب اس کے محبوب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جائے, یہ صرف وہی جانتی ہے اور کوئی نہیں. اور یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میری زندگی کے اتنے خوبصورت لمحات تکلیف میں تبدیل ہو کر رہ گئے. میں آپ کے لیے سرخ جوڑا پہننا چاہتی تھی, آپ کے لیے سجنا سنورنا چاہتی تھی. یہ نہیں کہ ایک مریض کو ایک مجبور کو آپ کے برابر بٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ کیا تمہیں قبول ہے. آپ کے نام کی مہندی لگانا چاہتی تھی. یہ نہیں کہ ٹرپ لگے خالی ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کر دیے جائیں. میں سب کی دعاؤں کے سائے تلے آپ کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی تھی. یوں نہیں چاہتی تھی کہ سب کی پیٹھ دیکھ کر آپ کے ساتھ سب سے دور اس انجانی جگہ پہ چلی آؤں. وہ سجا ہوا کمرہ, وہ پھول, وہ کینڈلز, وہ سب جو میں نے سوچ رکھا تھا, ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا میری زندگی میں, کچھ بھی نہیں. بلک بلک کر روتی وہ انہیں بتا رہی تھی کہ اس کی خواہشوں اس کے ارمانوں کا کیسے خون ہوا تھا. خون کر دیا آپ نے میرے ارمانوں کا. آپ نے مجھے سرخ جوڑا پہنانے کی بجائے مجھے میرے ہی ارمانوں کے خون سے رنگ دیا. تکلیف پہنچی ہے مجھے, دل ٹوٹا ہے میرا, قتل ہوا ہے میری خواہشوں کا صرف اور صرف آپ کے اور بچے کے سبب. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اور اس کے بارے میں سوچ کر خوشی محسوس کروں. نہیں آغا, مجھے خوشی نہیں بلکہ مزید تکلیف ملتی ہے جب یہ سوچتی ہوں کہ کن حالات میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ ملا, کن حالات نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, کن حالات کے سبب آج میں اس حال میں ہوں. یہ سب مجھے پاگل کر دیتے ہیں, خوشی نہیں دیتے. وہ ہسٹیرک ہوتی چلا اٹھی تو وہ جلدی سے آگے بڑھے. ایزل پلیز کام ڈاؤن, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اتنا ہائپر مت ہو. اچھا میں ہوں تمہارا قصوروار, میں برا ہوں, سب میری وجہ سے ہوا ہے. تم پلیز ریلیکس رہو, یہیں بیٹھو, میں ابھی آتا ہوں. وہ اسے خود کو سنبھالنے کا کہتے جلدی سے کمرے میں آئے. گلاس میں پانی ڈیلے اس کی طرف لپکے. یہ پانی پیو نا. وہ نفی میں سر کو جنبش دینے لگی تو انہوں نے منت طلب لہجے میں اصرار کیا جس پہ اس نے صرف ایک گھونٹ بھرا. لمبے لمبے سانس لو شاباش. اگر وہ اس کی تکلیف کا سبب تھے تو اس کی تکلیف میں سب سے زیادہ ساتھ بھی تو وہی دے رہے تھے. اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی وہ بھی تو کوشش کر رہے تھے. نہیں کہتا میں تم سے اب کچھ بھی, تم جیسے رہنا چاہتی ہو رہو, مت سوچو میرے اور بچے کے بارے میں, مت سوچو, بس اپنی طبیعت کا سوچو, اپنا خیال کرو بس, اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے میری جان. انہوں نے روتی مچلتی ہوئی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور چپ کروانے کی کوشش کرنے لگے. وہ سسکیاں بھرتی ان کے ساتھ لگی رہی. اس کے رونے کی وجہ اگر وہ تھے تو اسے چپ بھی تو وہی کروا رہے تھے. ایزل کو اس شخص سے ہزاروں گلے شکوے سہی, مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے چپ بھی ان کی پناہوں میں آگے ہی ہونا تھا. سوائے ان کے یہاں تھا کون جو اسے اپنا سینہ اپنا کندھا مہیا کر سکے. اگر وہ ان پہ چیختی چلاتی تھی, ان سے گلے شکوے کرتی تھی, تو روتی بھی تو ان کے کندھے سے لگ کر ہی تھی. آج بھی اس نے اپنی جیب بھر کر بھراس نکال لی تھی, اور یہ تو روز کا معمول تھا. پچھلے ایک ہفتے سے روز انہی کی باتوں کو لے کر بحث ہوتی تھی, اور پھر آخر میں ایزل کا رونا شروع ہو جاتا تھا اور آغا فارس کی منتیں کہ پلیز چپ کر جاؤ. ایزل سو رہی تھی. کل سے اسے بخار تھا, اب تو بلکہ کافی کم ہو چکا تھا, مگر پھر بھی آغا فارس اس کے سرہانے سے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے. کب سے اس کے سرہانے بیٹھے وہ اس کا سر سہلانے کے ساتھ اس کو محبت پاش نگاہوں سے تکے جا رہے تھے. میری جان, میری ایزل, کب لوٹو گی تم میرے پاس, کب مجھے میری پہلے والی ایزل واپس ملے گی. قسم سے بہت تڑپا ہوں تمہیں واپس پانے کو. کوئی شوخی کوئی ہنسی مذاق نہیں رہا ہماری زندگی میں, بس ہر بات پر لڑائی اور تلخیاں گھل اٹھتی ہیں. میں تو پھر بھی تمہیں دیکھ دیکھ کر خود کو سکون پہنچا لیتا ہوں, مگر تم کس کو دیکھ کر سکون حاصل کرو. کاش میں واپس سے تمہارے لیے سکون کا باعث بن جاؤں, نہ کہ تکلیف کا. سوئی ہوئی ایزل سے وہ ہولے ہولے باتیں کر رہے تھے. میں قدم قدم پہ تمہارے لیے خوشیاں رکھنا چاہتا ہوں. تم ایک بار میرے ہاتھ کو دل و جان سے تھامو تو صحیح. ایک بار تھام کر تم نے چھوڑ ہی دیا اس ہاتھ کو. وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے بولے.
خدا ایک دن سب ٹھیک کر دے گا، میری فریادوں میں لپٹی دعائیں سن لے گا، ہم سب پھر سے ایک ہو جائیں گے، ضرور ہوں گے میری جان۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اپنا موبائل اٹھائے ٹیرس پہ چلے آئے۔ ارادہ شائستہ کو کال کرنے کا تھا، جانتے تھے وہ نہیں اٹھائیں گی، پھر بھی روز کال ملاتے تھے۔ انہوں نے کال کی، بیل جا رہی تھی مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو آپ اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر کال اٹھا ہی لیں گی ماما، وہ امید سے بولے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی سن لی گئی۔ شائستہ نے کال اٹھا لی تھی۔ ہیلو ماما کیسی ہیں آپ؟ ان کے کال پک کرنے کی دیر تھی کہ آغا فارس خوشی سے نہال ہوتے بولے۔ خوشی ان کے الفاظ سے اٹکنے لگے تھے۔ کیسے ہو سکتی ہے تمہاری ماں؟ وہ منہ پہ دوپٹے کا پلو رکھے اپنے رونے کی آواز دباتی بے بسی اور دکھ سے بولی، جتنی تکلیف تم ہمیں دے کر گئے ہو اس کے بعد کس منہ سے حال پوچھ رہے ہو؟ ایسا تو مت کہیں ماما، میں نے کبھی آپ کو دانشور تکلیف نہیں دینی چاہی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں آپ سب سے کتنا پیار کرتا ہوں، کبھی بھی آپ سب کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر بھی دینا اب اپنے بیٹے کو، میں بھی تو بہت اذیت کاٹ رہا ہوں آپ سب کے بغیر۔ وہ تڑپ کر بولے، یہ اذیت تمہاری اپنی چنی ہوئی ہے، ورنہ کون ماں اپنی اولاد کو ایسے حالات میں جھونکنا چاہے گی؟ شائستہ نے سراسر قصور ان پہ ڈالا۔ مجھے مس کرتی ہیں نا آپ، میں جانتا ہوں، مجھے یقین تھا بہت جلد آپ میری کال اٹھا لیں گی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ ان کی ماں ان سے بات کر رہی تھی، پھر چاہے شکوے گلے ہی سہی۔ کیوں کرتے ہو روز مجھے کال؟ کیا چاہتے ہو اپنی ماں سے کہ وہ بھائی کی ناراضگی کا مزید نشانہ بن جائے؟ نہ شائستہ نے اپنا حال بتایا نہ اس کا حال پوچھا۔ ماموں ابھی تک ناراض ہیں آپ سے؟ آغا فارس کو لگا تھا کہ کم از کم وہاں ان سب کے بیچ تو سب ٹھیک ہی ہوگا۔ ناراض نہیں ہے، مگر اس روز سے میرے گھر قدم تک نہیں رکھا۔ سوچو تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیتی تو زندگی بھر میری صورت تک نہ دیکھتا۔ تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے فارس، بہت شرمندہ کیا ہے۔ وہ رو رہی تھیں، آغا فارس نے واضح محسوس کیا۔ آئی ایم سوری ماما، میں آپ سے بلکہ سب سے بہت شرمندہ ہوں، میں بھی بہت تکلیف میں ہوں، آپ سب کے بغیر جی نہیں لگتا۔ انہوں نے بھی بتایا کہ اگر وہ لوگ ناخوش ہیں تو وہ بھی کہاں خوش ہیں۔ ایزل کیسی ہے؟ شائستہ کو بیٹے سے زیادہ اس لڑکی کی پرواہ تھی جو زخمی حالت میں تھی اور جس کی کوکھ میں ننھی جان تھی، اور وہ گھر والوں سے دور آغا فارس کے رحم و کرم پہ تھی۔ خیال تو اس کا بہت رکھ رہا ہوں، مگر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب وہ بچوں کی طرح روئی نہ ہو۔ بہت پریشان رہتا ہوں ماما ایزل کے لیے، اس کی طبیعت کو لے کر دھڑکا ہی لگا رہتا ہے۔ آغا فارس اپنا حال دل بے بسی اور مجبوری کس سے بیان کرتے سوائے حارث کے، مگر آج تو ماں بھی تھی سننے والی، تو کیسے ممکن تھا چپ رہتے۔ اسے سمجھایا کرو کہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے ساتھ جڑی ننھی جان کے لیے اپنا خیال رکھے، نازک جان ہے وہ، اسے تو بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ سٹریس تو بالکل بھی اچھا نہیں اس کے لیے، خدا نخواستہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شائستہ ایزل کے لیے اپنی فکر ظاہر کرتی بولی، دن رات سمجھاتا ہوں ماما، وہ سمجھنے کو راضی ہو تو تب نہ۔ یہی تو مجھے بھی ڈر ہے کہ بچے کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے، بلکہ بچے سے زیادہ مجھے ایزل کی پرواہ ہے۔ کیا کروں میں، آپ ہی بتائیں نا مجھے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ اسے بچے کے چھن جانے کو خوف دلاتے رہو تو خود ہی اپنی پرواہ کرنا شروع ہو جائے گی، بچے کے سبب کرے گی، ورنہ اپنی جان کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ شائستہ نے پتے کی بات کی، اسے تو جیسے کسی کی بھی پرواہ نہیں ماما۔ انہیں نہیں لگتا تھا کہ یہ خوف دلانا کامیاب ہوگا یا نہیں۔ تم نہیں جانتے فارس، کی اولاد چاہے جائز ہو یا ناجائز ماں کے لیے ایک برابر ہوتی ہے، ماں کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اپنے وجود کے حصے کو تکلیف میں کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کی ممتا ضرور تڑپے گی، وہ اپنے لیے نہ صحیح اپنی اولاد کے لیے ضرور سمجھ جائے گی اور اپنا خیال رکھے گی۔ شائستہ بہت آرام سے آغا فارس سے بات کر رہی تھیں۔ ماما آئی لو یو ماما، بہت مس کرتا ہوں میں آپ کو، بہت ترستا ہوں آپ کی گود میں سر رکھ کر رونے کو۔ آپ کے ہاتھ کا وہ لمس جو میرے بالوں میں سرکتا تھا، رات کو سونے لگوں تو بہت یاد آتا ہے۔ شائستہ ماں کی تڑپ اور اولاد کی بات کر رہی تھیں تو وہ بھی تو ان کی ماں تھیں، اور آغا فارس بھی تو ان کی اولاد تھے، تو تڑپ اٹھے۔ خاص کر شائستہ نے آرام سے بات کی تو ٹوٹنے لگے، ہمت ہار بیٹھے۔ وہ تڑپ کر لاچارگی بھرے لہجے میں بتا رہے تھے، جبکہ وہاں شائستہ دوپٹہ منہ پہ رکھے گھٹ گھٹ کر رو پڑیں۔ وہ بھی تو انہیں بہت یاد کرتی تھیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو یاد نہ کیا ہو۔ کاش تم نے میری تربیت پہ انگلی نہ اٹھنے دی ہوتی فارس، میں بھائی کی ناراضگی مول لے لیتی، مگر تمہیں خود سے دور نہ جانے دیتی، مگر تم نے باقیوں کا بعد میں پہلے میرا مان توڑا ہے، باقیوں کا بعد میں پہلے میرا سر جھکایا ہے۔ میری تربیت کی ہی لاج رکھ لیتے، خود کو اتنی تکلیفوں میں تم نے خود ہی پہنچایا ہے، میرے ہاتھ کے لمس سے محرومی تم نے خود مول لی ہے، اب مجھ سے کیسا شکوہ کر رہے ہو؟ شائستہ کی دکھتی رگ اور سب سے بڑا غم یہی تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کی تربیت کو بدنام کیا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، تم بس جہاں بھی رہو اس بچی کا خیال رکھو جس کو تم نے اس حال میں پہنچایا ہے۔
ہماری نہ فکر کرو نہ ہم سے رابطہ رکھو، ہم تمہارے بغیر ہی ٹھیک ہیں۔ ایک دم سے انہیں ٹوکتی وہ کال کٹ کر گئیں۔ ہیلو ماما، ہیلو۔ آغا فارس ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے۔ کیوں ماما؟ کیوں صرف چند خوشی اور سکون کی گھڑیاں ہی میرے نام؟ کچھ دیر اور بات کر لیتی مجھ سے تو میرے تپتے دل کو مزید ٹھنڈک پہنچ جاتی۔ وہ ٹوں ٹوں کرتے موبائل کو خالی نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ ایک مہینے بعد، 1 مہینہ گزر چکا تھا ایزل کو اس گھر سے گئے ہوئے، اور اس روز کے بعد سے اس گھر میں کوئی قہقہا نہیں گونجا تھا، کوئی مسکراہٹ نہیں ابھری تھی، کسی خوشی نے جنم نہیں لیا تھا۔ ساری خوشیاں تو جیسے دفن ہو کر رہ گئی تھیں۔ انم کا اب اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے ارادہ کیا تھا۔ ایزل سے ملتے رہنے کا بھی یہ خوب بہانہ ہے۔ حارث بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماما بابا سے بات کرنی ہوگی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بات اس کے والدین مانیں گے بھی یا نہیں، مگر وہ بات کرنے کی نیت سے ان کے پاس چلی آئی۔ نادیہ اور اعجاز لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، مگر ان کے دلوں کا حال اس موسم سے یکسر مختلف تھا۔ ماما بابا، آپ دونوں سے ایک بات کرنی تھی، بلکہ اجازت لینی تھی۔ وہ آئی اور آتے ہی ان کو مخاطب کیا۔ کیسی اجازت بیٹا؟ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اعجاز نے کچھ جھجکتی ہوئی انم کو بیٹھنے کا کہا اور استفسار کیا۔ بابا وہ دراصل میں چاہ رہی تھی کہ اس نے انگلیاں مسلتے ہوئے باری باری دونوں کا چہرہ دکھا۔ ہاں بولو، کیا چاہ رہی تھی تم؟ اب کی بار نادیہ نے پوچھا۔ ماما میں سوچ رہی تھی کہ سارا وقت گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، کیوں نہ کوئی جاب کر لوں۔ اس نے ہمت کر کے بات کہہ ہی ڈالی، جس پہ نادیہ تو حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگ گئی کہ یہ آج اچانک سے اسے جاب کا خیال کہاں سے آ گیا، جبکہ اعجاز چھٹکے۔ جاب؟ وہ ماتھے پہ شکنے لیے زیر لب بڑبڑائے۔ یہ ایک دم سے تمہیں جاب کی ضرورت کیوں درپیش آ گئی؟ نادیہ نے پوچھا۔ وہ کیا بتاتی کہ یہ خیال حارث نے اس کے دماغ میں ڈالا تھا۔ فارغ رہ کر کیا کروں گی ماما؟ اتنے سالوں سے تم پڑھائی سے فارغ ہو چکی ہو، تب تو ایک بار بھی تمہیں جاب کا خیال نہیں آیا نا بیٹا، تو پھر اب کیوں؟ تب بھی تو گھر میں ہی ہوتی تھی سارا دن۔ نادیہ یہ سوال جواب صرف اعجاز کی وجہ سے کر رہی تھی تاکہ وہ غصہ نہ ہو۔ تب اس لیے خیال نہیں آیا کیونکہ تب اس گھر میں ایزل تھی ماما، وہ کنکھیوں سے باپ کو دیکھتی بولی۔ تو اس کی بات نے گویا اعجاز اور نادیہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اعجاز نے ابھی تک کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا۔ تب ایزل تھی اور اس کے ہونے سے اس گھر میں ہر وقت رونق رہتی تھی۔ آپ، میں، بابا، ہم سب کتنا خوش رہتے تھے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق نوک جھوک، مگر اب تو اس گھر میں سوائے سناٹے کے اور کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ماما بابا، میرا دم گھٹنے لگتا ہے اس خاموشی میں۔ میرا بالکل دل نہیں لگتا گھر کے کسی کام میں۔ میں باہر نکلنا چاہتی ہوں، اپنا دھیان بٹانا چاہتی ہوں، کسی کام میں اپنا دل لگانا چاہتی ہوں، خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں۔ گھر کے کام تو گھر میں رہ کر ہی کرنے پڑتے ہیں، اور یہ گھر ہی اب پہلے سا نہیں رہا۔ اس نے کھل کر اپنے جاب کرنے کی خواہش کے پیچھے کا سبب بیان کیا، جس پہ نادیہ مزید آزردہ ہو گئیں، جبکہ اعجاز سوچوں میں غرق۔ آپ دونوں کیا سوچ رہے ہیں؟ ماما بتائیں نا، کیا میں کر سکتی ہوں جاب؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو انم؟ اپنے بابا سے پوچھو، سب فیصلے انہی کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک فیصلہ کر کے تو اس گھر میں بے سکونی پھیلا دی ہے، ایک بیٹی کا دل تو توڑ ہی دیا ہے، اب جاب سے انکار کر کے تمہارا بھی دل توڑ ڈالیں۔ وہ تلخ ہی بولی۔ بابا کیا کر لوں میں جاب؟ اس نے بہت امید سے باپ سے پوچھا، جو سوچوں میں سرگرداں تھے۔ جاب کہاں کرو گی بیٹا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ سوال کیا، جس سے انم کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ آئی، کیونکہ اس سوال کا مطلب یہی تھا کہ انکار نہیں ہوا، یعنی وہ مان سکتے ہیں۔ بابا کسی بھی کمپنی میں اپلائی کر دوں گی، کافی کمپنیز میں ورکرز کی سیٹس خالی ہیں۔ انم نے ساری ریسرچ کر رکھی تھی، یعنی اسے پوری امید تھی کہ اسے ان کمپنیز میں سے کسی میں جاب مل تو لازمی جائے گی۔ اب بتائیں نا کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اس نے پوچھا، مگر وہ خاموش تھے اور پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم اپنی کمپنی کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ انہوں نے اپنا بزنس سنبھالنے کی بات کی۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری ہینڈل نہیں کر سکتی بابا، مجھے خود پہ اب اتنا بھی بوجھ نہیں ڈالنا۔ پہلے کیا کم ٹینشن ہے، جو بزنس کی ٹینشن بھی پال لوں، وہ سب آپ ہی مینیج کر سکتے ہیں، میں تو جاب ہی کر سکتی ہوں۔ وہ واقعی بزنس سنبھالنے کے لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار شدہ نہیں سمجھتی تھی۔ اسے وقت گزاری کے لیے کام کرنا تھا، نہ کہ 24 گھنٹے بزنس کے معاملات میں کھپنا۔ تم سب کر سکتی ہو انم۔ انہیں اس کی بات پہ اختلاف ہوا کہ وہ بزنس سنبھالنے کے قابل نہیں، مگر بزنس اور جاب میں زمین آسمان کا فرق ہے بابا۔ بزنس کو بہت وقت دینا پڑتا ہے، تمام معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں سر پہ ہوتی ہیں، میٹنگ، پروجیکٹس تو پتہ نہیں کیا کچھ، غرض وہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ جبکہ جاب میں کافی ریلیکسیشن ہوتی ہے، چند مخصوص کام ہی کرنے ہوتے ہیں، جو کہا گیا وہ کر دیا، تمام معاملات سے دور بس اپنے کام پہ فوکس رکھنا، اور یہ اتنا ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں۔ پلیز مان جائے نا بابا۔ وہ جو امید تھی وہ ان کی خاموشی پہ ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔
خاص کر بزنس والی بات پہ۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی جاب کرنے میں ہی ہے تو تم کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھر کر آخر اسے اجازت دے ہی ڈالی۔ تھینک یو بابا، تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ ہاں، پر جہاں بھی اپلائی کرو مجھے بتا کر کرنا، اور جہاں سے بھی جوائننگ کی کال آئے مجھے ضرور بتانا۔ اعجاز چونکہ خود ایک بزنس مین تھے تو چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جہاں بھی جاب کرے اس جگہ کے بارے میں انہیں ساری انفارمیشن ہو۔ اوکے بابا، وہ خوشی خوشی راضی ہوئی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے تو لگا تھا آپ اسے کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ نادیہ کچھ متعجب سی تھیں۔ ان حالات میں دل تو میرا نہیں مان رہا تھا، مگر اس کی خوشی کی خاطر راضی ہونا پڑا۔ وہ بہت بڑے ٹراما سے گزری ہے نادیہ، ہمارے سامنے تو خود کو نارمل ظاہر کر لیتی ہے، مگر بند کمرے میں روتی ہوگی، شکوے کرتی ہوگی اپنی قسمت سے۔ میں نہیں چاہتا وہ سوچ سوچ کر دکھی رہ کر ذہنی اذیتوں کا شکار بن جائے۔ اسے واقعی ضرورت ہے باہر نکلنے کی، اپنے لیے مصروفیں ڈھونڈنے کی۔ تو یہ تھی وجہ انم کو اجازت دینے کی۔ سوچا تو تھا کہ ایزل اپنی پڑھائی مکمل کرے گی، میرے ساتھ میرے بزنس میں ہاتھ بٹائے گی، مگر خوب نام روشن کیا ہے اس نے ہمارا۔ آج اتنے دنوں بعد خود سے انہوں نے ایزل کا ذکر کیا، مگر کیا بھی تو کیا، نادیہ بھی ان کے ساتھ ساتھ شرمساری سے نظریں جھکا گئیں۔ اس بیچاری کا کیا قصور؟ کچھ دیر بعد وہ ہولے سے منمنائیں۔ قصور ہے نادیہ، قصور ہے۔ ایک بار اپنے باپ پہ یقین کر کے اسے کچھ بتاتی تو صحیح، کم از کم یہی بتا دیتی کہ پیار کرتی ہے وہ اس سے، میں اس کی خوشی اس کو سونپ دیتا۔ مگر پہلی غلطی اس نے سب مجھ سے چھپا کر کی، اور دوسری غلطی اس کا انتخاب کر کے۔ اعجاز بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا غصہ جائز تھا۔ اب بس کر دینا، اتنی سزا کافی ہے، اب لے آئیں اسے واپس، نہ جانے کیسے ہمارے بغیر رہ رہی ہوگی وہاں۔ نادیہ نے منت کی۔ سزا تو ہم بھگت رہے ہیں نادیہ، وہ تو خوش ہوگی وہاں اپنے محبوب شوہر کے ساتھ، وہ خفگی سے بولے۔ اس کا باپ اس سے ناراض ہے، اسے اپنے گھر سے نکال چکا ہے، اس کے نکاح میں شریک نہ تھا کوئی، کیا یہ سب اسے خوش رہنے دے رہا ہوگا؟ نہیں اعجاز، میں جانتی ہوں اپنی بیٹی کو، وہ بہت تکلیف میں ہوگی۔ نادیہ کی آنکھیں ایزل کی تکلیف کا سوچ کر نمناک ہوئیں، جبکہ تکلیف تو اعجاز کو بھی پہنچی تھی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی اس بیٹی کا سوچو جو اس گھر کی وحشت سے جان چھڑوانے کو باہر کا سہارا لے رہی ہے۔ اعجاز نے بات کا رخ انم کی طرف کیا۔ سکینہ سے بات کروں گی کہ دکھائے کوئی اچھا، میں رشتے کی بات نہیں کر رہا نادیہ۔ نادیہ جو رشتے والی ماسی کا ذکر شروع کرنے کو تھی، اعجاز اسے ٹوک کر بولے۔ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی انم کے رشتے کا کہنے کی، ابھی اسے ان سب غموں سے نکل تو آنے دو۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پاس بیٹھا کرو، اس سے باتیں کیا کرو۔ ہم لوگ اسے وقت نہیں دے رہے، ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے رہتے ہیں، تبھی تو بھاگ رہی ہے ایسے ماحول سے۔ گھر کا ماحول اچھا کرو، بس کر دو اب یہ ہر وقت منہ لٹکا کر بیٹھے رہنا، بند کرو ہر وقت کا سوگ منانا، انہوں نے ڈپٹ کر کہا۔ جس روز آپ میری بیٹی کو واپس لے آئیں گے نا، اس روز بس کر دوں گی۔ آپ تو سنگ دل بن گئے ہیں، مگر میں اپنا دل پتھر نہیں کر پا رہی۔ آپ کیا سمجھیں، ایک ماں کا دکھ، جس کا شوہر اس کی بیٹی کو اسے دور کر دے، اس کی نظروں کے سامنے گھر سے نکال دے، اس پہ کیا بیت رہی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے اعجاز۔ وہ نم آنکھوں کے گوشے لیے ان سے شکوہ کرتی اٹھ کر چلی گئیں۔ تم بھی کیا جانو اس باپ کا دکھ نادیہ، جسے راتوں میں اپنی بیٹی کو یاد کیے بنا نیند ہی نہیں آتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واقعی ایزل کو سزا دے رہا ہوں، اسے بھی تو اندازہ ہو کہ اس کا باپ کتنی تکلیف میں ہے۔ تم کیا جانو میرا دکھ، نہیں جانتی اس باپ کا دکھ جس کی بیٹی اس کا انتخاب کرنے کی بجائے کسی اور کو چن لے۔ کتنا مان تھا مجھے ایزل پہ، مگر اس نے میرا مان لمحے بھر میں چکنا چور کر ڈالا۔ تنہا بیٹھ کر وہ خود کو بتاتے تھے کہ وہ بھی ایزل کو کتنا یاد کرتے ہیں، آخر کو ان کی چھوٹی اور لاڈلی اولاد تھی، اس میں تو جان بستی تھی ان کی۔ میں بھی اپنی بیٹی کو اپنی دعاؤں تلے رخصت کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تنہا رخصت ہونے میں۔ رخصت ہوئی بھی تو کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ مجھے اس کا وجود برداشت نہیں۔ تم لوگ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر سکتے ہو، مگر میں نہیں۔ آغا فارس کے لیے آج بھی ان کا غصہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ مہینہ گزر گیا تو ایزل کے سر اور بازو پہ بندھی پٹی بھی غائب ہو گئی۔ زخم میں درد تو ابھی بھی ہوتا تھا، مگر دوا کی ضرورت باقی نہ رہی تھی، مرہم پٹی روک دی گئی تھی۔ ہاں، اس کے کھانے پینے اور دوائیوں کا ابھی بھی بھرپور خیال رکھا جا رہا تھا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ وہ اسے کچھ دیر میں آنے کا بول کر گھنٹے بعد آ رہے تھے، نہ بتا کر گئے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، مگر اب آئے تو ایزل سخت تیور لیے ان کے سامنے کھڑی استفسار کر رہی تھی۔ ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا میری جان، مجھے مس کر رہی تھی؟ وہ شوق ہوتے اس کے قریب ہوئے۔ جھوٹ مت بولیں، میں جانتی ہوں کہ آپ پھپھو سے ملنے گئے تھے۔ ایزل پھنکارتی ہوئی انہیں خود سے پرے دھکیل گئی، جبکہ آغا فارس اس کے جان لینے پر نہیں بلکہ ایسے رد عمل پر حق دق رہ گئے۔ ایزل کو ملازمہ نے بتایا تھا کہ صاحب فون پہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ ماما سے ملنے جا رہا ہوں، دعا کرو ان کا دل نرم پڑ جائے، وہ مجھ سے ملنے اور ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیں۔ اگر گیا بھی تھا
تو تم اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ ماں ہے وہ میری، کیا نہیں جا سکتا ملنے؟ وہ خود کو نارمل رکھنے کی صحیح کرتے بولے۔ ایسے ہی تو اگنور کر دیا کرتے تھے ایزل کی سبھی بدتمیزیاں۔ ویسے بھی وہ خوش تھے کیونکہ شائستہ نے پہلے تو انہیں بہت باتیں سنائیں، بہت روئیں، مگر جب آغا فارس ان کی گود میں بچوں کی طرح سر رکھ کر روئے تو وہ پگھل کر رہ گئیں۔ مہینے بعد بیٹے کی صورت دیکھ رہی تھیں، وہ بھی مرجھائی اور کمزور سی، تو دل پگھل گیا۔ اپنی ماں سے ملنے کا خود خیال آ گیا، مگر میرا کیا؟ مجھے جو اتنے دنوں سے لا کر اس پنجرے میں قید کر ڈالا ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ تو آگ اس لیے لگی تھی کہ وہ خود تو چلے گئے اپنی ماں سے ملنے، مگر اسے نہ لے کر گئے اس کے ماں باپ سے ملوانے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو ایزل؟ اپنی ماں کے بارے میں ایسا لہجہ انہیں برا لگا تھا۔ میرے لہجے کی بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور میں جو یہاں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے؟ خود چلے گئے، میرا خیال نہیں آیا؟ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے بولیں؟ وہ وحشیوں کی مانند چلائی۔ میں اپنی ماں کے پاس گیا تھا، نہ کہ ماموں جان کی طرف جو تمہیں لے کر جاتا یار۔ وہ اپنی صفائی میں بولے۔ ہاں تو آپ کی ماں میرے گھر سے میلوں دور نہیں رہتی جو مجھے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے؟ وہ پھر بدتمیزی سے بولی۔ ایزل تمیز سے بات کرو یار، کم از کم ماما کے لیے لحاظ میں رہ لو۔ وہ اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی کنٹرول میں رہتے بولے۔ بھاڑ میں گئے سارے لحاظ۔ وہ نڈر سی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بپھری ہوئی شیرنی کی مانند بولی۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو ایزل۔ ان کا لہجہ قدرے سخت ہوا۔ مجھے میری بات کا جواب دیں کہ یوں چوروں کی طرح اکیلے کیوں چلے گئے؟ مجھے بھی تو جانا تھا، مجھے بھی ملنا تھا اپنے گھر والوں سے۔ اس کی صحت پر ان کے بار بار چپ کروانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ تمہارا جانا ٹھیک نہیں تھا۔ ماموں جو لاوا بنے ہوئے ہیں وہ پھٹ پڑتے ہم پر۔ ماما نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم میں ان کے غصے کو ہوا دے کر مزید گرم کرنے کی بجائے فی الحال ان سے دور رہ کر ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ اسے شانوں سے تھامتے قدرے نرمی سے بولے۔ پھپھو کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ مجھ سے زیادہ نہیں جانتی وہ میرے باپ کو۔ وہ ان کے ہاتھوں کو درستی سے پہلو میں گراتی کچخلقی سے بولی تو اب کے آغا فارس بھی چلا اٹھے، ایزل! وہ غصے سے یوں با آواز بلند چلائے کہ ایزل اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ ایزل تو کیا، ان کی باتیں سنتی ملازمہ بھی منہ میں انگلیاں دبا گئی کہ وہ روز ان کی بحث سنتی تھی، مگر آغا فارس کو آج پہلی بار اس نے ایزل پہ یوں چلاتے دیکھا تھا۔ ایزل کتنی بھی بدتمیزیاں کر لیتی، وہ چپ کر کے سن لیتے تھے، یا پیار سے تحمل سے اسے جواب دیتے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے، بلکہ الٹا معافیاں مانگتے تھے۔ مگر آج ایزل حد سے بڑھ رہی تھی۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بدلحاظی مت کرو، مگر عقل سمجھ کرنے کی بجائے دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہو تم تو۔ وہ چلا رہے تھے جبکہ ایزل ہکا بکا منہ کھولے انہیں سن رہی تھی، گویا اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پہ چلا رہے ہیں۔ روز روز بلا وجہ بحث لڑائی، تنگ آ گیا ہوں میں ان لڑائی جھگڑوں سے۔ اب بس کرو، ختم کرو۔ جو ہو گیا ہے اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتی تم؟ کیوں اپنا اور میرا سکون برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ خدا کا واسطہ ہے بس کر دو اب۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وہ آنسوؤں سے بھرے کٹورے لیے ان کے جڑے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ سکون؟ وہ حیرت لیے زیر لب بڑبڑائی۔ کیسا سکون؟ ہم نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے سکون دیکھا ہی کب ہے؟ دیکھ لیتے اگر جو تم چاہتی تو، مگر تم تو چاہتی ہی بے سکونی ہو، تب ہی روز مجھ سے لڑنے کھڑی ہو جاتی ہو، خود بھی جلتی رہتی ہو اور مجھے بھی ذہنی اذیت پہنچاتی ہو۔ انہوں نے اس بے سکونی کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا۔ بلا وجہ نہیں کھڑی ہوتی، اس وجہ سے کھڑی ہوتی ہوں جس نے میری زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ سنا آپ نے؟ آپ کی وجہ سے ہیں یہ لڑائیاں، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں؟ تو سن لیں، ہاں ہو رہی ہوں میں پاگل۔ آپ کے ساتھ رہ رہ کے یہ دماغ بھی پھٹ جائے گا کسی دن، مل جائے گی اس وحشت بھری زندگی سے رہائی۔ وہ انہیں وحشیوں کی مانند دھکا دیتی بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی آئی اور دھڑم کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ لڑائیاں یوں تو روز ہوتی تھیں، مگر آج کی لڑائی نے تو واقعی جنگ والا ماحول چھیڑ دیا تھا۔ آغا فارس تو پیچھے اپنا سر پکڑے بیٹھ گئے کہ اس ماحول سے جو ایزل نے پچھلے 1 مہینے سے بنایا ہوا تھا وہ بھی پاگل ضرور ہو جاتے۔ کچھ بھی نارمل نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ آغا فارس بھی شدید ڈپریسڈ ہو جاتے تھے، دماغ پھٹنے لگتا تھا، مایوس ہونے لگتے تھے، مگر پھر سب تکلیفیں ایک طرف رکھے ایزل کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کرنے کی روز روز کوششیں کر رہے تھے۔ ایزل ان کی ہر کوشش کو پیروں تلے رونڈ ڈالتی تھی، پھر بھی وہ مسکرانا نہیں بھول رہے تھے کہ انہیں تو ایزل کا ساتھ چاہیے تھا، انہیں تو بس اسے منانا تھا، اس کی لاکھ زہریلی باتوں اور جارحانہ رویے کے بعد بھی۔ کوئی اور ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتا یا خود بھی روز ان یک طرفہ لڑائیوں کو 2 طرفہ بنا دیتا، مگر آغا فارس کو تو تحمل سے، پیار سے اسے واپس پرانی ایزل بنانا تھا، تبھی نظر انداز کر دیتے اس کی ہر بات کو، ہر طنز کو، ہر بدتمیزی کو۔ مگر آج وہ ان کی ماں کو لے کر بدزبانی کر رہی تھی تو وہ برداشت نہیں کر پائے تھے اور بول اٹھے۔ وہ اس وقت اتنے سٹریس میں تھے کہ یہ خیال ہی نہ آیا کہ ایزل کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے گئے تھے، جبکہ بتانے والی ان کا غصہ دیکھ کر چپ کر کے کھسک لی۔
وہ تو اسے بتانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ جانتے تھے وہ بہت اداس ہو جائے گی کہ وہ تو اپنی ماں سے مل آئے مگر وہ اپنے ماں باپ سے نہ مل سکی۔ تم نے میرا مان توڑ کر میری تربیت کو روند کر مجھے تکلیف تو بہت پہنچائی ہے مگر کیا کروں، ایک ہی ایک اولاد ہو تم، میری ماں ہو تمہاری، تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتی مگر مجبور ہوں، ساتھ رکھ بھی نہیں سکتی۔ ماں کی باتیں انہیں یاد آ رہی تھیں۔ اس گھر کی تنہائی اور بیٹے سے دوری انہیں بھی دن بدن اندر سے کمزور کرتی جا رہی تھی۔ سوچا تو تھا ساری زندگی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی، تمہیں اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی مگر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ بیٹے کی صورت دیکھتے ہی انہیں ہول پڑنے لگے تھے۔ کتنے کمزور اور اداس لگ رہے تھے وہ شائستہ کو۔ شائستہ کا تو دل ہی کٹ کے رہ گیا تھا ان کی گرتی صحت دیکھ کر۔ جس روز تمہیں اعجاز نے معاف کر دیا سمجھ جانا کہ میری معافی بھی تمہیں اس کے ساتھ ہی مل گئی، مگر اس سے قبل میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ آغا فارس نے معافی مانگی تو جواباً شائستہ نے ایسا کہا، اب جاؤ یہاں سے اور کوشش کرو کہ دوبارہ نہ ہی آنا۔ اگر اعجاز کو معلوم ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے گا۔ اس کے غصے کو کسی صورت ہوا مت دینا، اس لیے بہتر ہے فی الحال اس کی نظروں سے دور ہی رہو۔ یہ جو دوریاں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو بہت کچھ سمجھا جاتی ہیں۔ سمجھ جاتا ہے انسان کہ وہ کس کے بغیر رہ سکتا ہے اور کس کے بغیر نہیں۔ یہ دوریاں بہت سے فاصلے تبدیل کروا لیتی ہیں اور اعجاز کا فیصلہ بھی بدل جائے گا، یہ امید تو ہے مجھے۔ ان کی آغا فارس کو چلے جانے کا کہنے والی بات پہ انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تو مزید کچھ دیر ان کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتے تھے مگر مجبوراً واپس آنا پڑا۔ مگر ماں سے مل کر بہت سکون ہو گیا تھا، بہت دل ہلکا ہو گیا تھا ان کا۔ مگر گھر میں قدم رکھتے ہی ایزل سے جو دھواں دھار بحث ہوئی، جو کہ ایزل کی طرف سے ہی تھی، اس نے ان کی ساری خوشی غارت کر دی۔ ایزل دروازہ کھولو یار، ایسے تو مت کرو، دروازہ تو ان لاک کرو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آغا فارس رہ نہ پائے اور اٹھ کر اس کا دروازہ پیٹنے چلے آئے مگر جواب نہ دارد۔ ایزل جان، I'm sorry نا، میں کچھ زیادہ ہی ہارش ہو گیا تھا، مجھے نہیں چلانا چاہیے تھا تم پہ، میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو نا پلیز۔ غلطی ایزل کی تھی مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آغا فارس ہی اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ کچھ بولو تو صحیح، جواب تو دو مجھے۔ دیکھو میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، معاف کر دو اور کھول دو دروازہ۔ بھرپور منتیں کی جا رہی تھیں۔ نہیں چاہیے آپ کی معافی، اور نہیں کھولوں گی میں دروازہ، جو کرنا ہے کر لیں۔ اس بار دروازے کے پار سے اس کی آواز اٹھی تھی مگر توقع کے خلاف اس نے معافی ناقبول کرتے ہوئے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا تمہیں، اس بار معاف کر دو اور دروازہ کھول دو، میں تمہیں ہی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا نا۔ وہ پھر سے دستک دیتے ہوئے میٹھے اور لجاجت سے لبریز لہجے میں بولے، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں یہی بہتر ہے، اور مر نہیں جاؤں گی میں بند کمرے میں، فکر نہ کریں آپ۔ اسے تنہائی درکار تھی، اس وقت ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کیسے نہ فکر کروں، ہے ہی کون جس کی فکر کروں میں سوائے تمہارے۔ آپ پھپھو کی فکر کریں جن سے ملنے چلے گئے تھے، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر میری فکر ہوتی تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے، مگر آپ جھوٹے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں میری۔ وہ غصے میں بدگمان ہو رہی تھی جبکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ دن رات اسی کی فکر میں ہی تو ہلکان ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا ایک پرومس کہ دوبارہ جب جاؤں گا تو تمہیں لے کر جاؤں گا، اب تو دروازہ کھول دو پلیز۔ انہیں لگا یہ سن کر تو وہ دروازہ کھول ہی دے گی مگر ایسا نہ ہوا۔ نہیں آنے والی میں آپ کی جھوٹی باتوں میں جانتی ہوں آپ کو پھپھو نے منع کیا ہے دوبارہ آنے سے، پتہ ہے مجھے، اب نہیں جائیں گے آپ۔ یہ سب آپ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ میں دروازہ کھول دوں، مگر سن لیں آپ، نہیں کھولوں گی میں دروازہ، چھوڑ دیں مجھے اکیلا۔ آغا فارس کی بات اسے یاد آئی کہ شائستہ نے کہا ہے کہ ابھی یہی بہتر ہے کہ اعجاز کے غصے کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، تو یہ یاد آتے ہی وہ سمجھ گئی کہ ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں اسے لے کر جانے کا۔ ایزل پلیز یار میری بات مان، سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ نہیں مانی مجھے آپ کی کوئی بات، چھوڑ دیں مجھے اکیلا۔ وہ انہیں ٹوکتی جاریت سے بولی تو وہ مایوس ہوتے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے دروازے سے پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں ہو تم اس قدر ضدی ایزل، کیوں؟ وہ افسوس سے سوچ کر رہ گئے، اور ایزل واقعی ضد کی بہت پکی تھی۔ ڈھیٹ واقعہ ہوتی تھی جب ضد پہ اڑ جاتی تھی۔ رات سے ایزل نے دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ باہر ہی لاؤنج میں سو گئے تھے، بلکہ سوئے کہاں تھے، رات جاگ کر گزاری تھی۔ ناشتے کے لیے بھی اس کی منتیں کی مگر اس نے ناشتہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، جبکہ آغا فارس کو اس کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے اور دوائیوں کی بھی فکر ستائے جا رہی تھی۔ دروازے کی چابی ان کے پاس تھی ضرور مگر ایزل نے چونکہ چٹکنی بھی چڑھا رکھی تھی، تبھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے تبھی وہ گھر سے نکل گئے تھے، اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں سامان دے کر ملازمہ کچھ متحیر رہ گئی۔ آغا فارس نے اسے حیرت ختم کر کے ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا کہا تو وہ ان کی مدد کرنے لگی۔ 1 گھنٹے میں خوبصورتی سے کام ہو گیا تو آغا فارس اب کے ملازمہ سے بولے، اب تمہیں بس میرا ایک کام کرنا ہے مینا۔ اب کیا کرنا ہے صاحب جی؟ مینا نے پوچھا۔
تمہیں ایزل کا دروازہ کھلوانا ہے، مگر وہ تو کسی صورت کھولنے کو راضی نہیں ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ان کے پاس ایک طریقہ تھا دروازہ کھلوانے کا۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ بتاتا ہوں۔ آغا فارس اسے بتانے لگے تو اچھتی ہوئی سر ہلاتی ایزل کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بس ایزل باجی دروازہ کھول دیں اور صاحب سے صلح کر لیں تو اچھا ہو جائے، ورنہ اگر صاحب کو خبر ہوئی کہ ان کے گھر جانے کی اطلاع میں نے دی ہے تو وہ تو میری درگت بنا دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دعائیں بھی کرنے لگ گئی کہ دونوں کے بیچ ایزل باجی۔ مینا دروازے کے پاس آئی اور زور زور سے دستک دیتی لہجے میں گھبراہٹ لیے چلانا شروع ہو گئی۔ کیا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ ایزل نے ناگواریت سے استفسار کیا۔ باجی وہ کر رہی ہو جو بات ہے بول بھی چکو۔ ایزل جھنجھلا اٹھی۔ باجی جلدی سے دروازہ کھولیں، وہ صاحب کا۔ وہ بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ کیا ہوا صاحب کو؟ ایزل کا دل یکدم دھڑک اٹھا اور وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ باجی صاحب کا ہاتھ کٹ گیا ہے، بہت خون نکل رہا ہے، آپ جلدی سے باہر آ جائیں۔ جیسے اسے بولنے کا کہا گیا وہ بول گئی، کیا؟ جبکہ ایزل تکلیف سے چلا اٹھی۔ ہاتھ کٹ گیا؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی آنسوؤں سے بھرتی آنکھیں لیے اسی پل اندھا دھند دروازے کی طرف لپکی، جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا، مگر ابھی ایک قدم ہی رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو آ گئیں۔ سوری باجی، مجھے تو صاحب نے بولا تھا۔ مینا فوراً سے بتاتی رفو چکر ہو گئی، جبکہ ایزل آنکھیں پھاڑے پھولوں اور کینڈل سے سجے لاؤنج کو دیکھنے لگی۔ لاؤنج کی تمام لائٹس بند تھیں، کھڑکیوں کے سارے پردے گرا دیے گئے تھے، جو روشنی تھی صرف کینڈلز کی تھی۔ باہر موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا، کالی گھٹائیں چاہ رہی تھیں جن کے سبب اندھیرے پھیل رہے تھے، اور روشنی کی بجائے اندھیرا ہی لاؤنج میں پردوں کے عقب سے جھانک رہا تھا۔ سرخ گلاب کی خوشبو چاروں اطراف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے سے سیدھا صوفوں تک کی پھولوں کی پتیوں سے راہ بنائی گئی تھی، جس پر چل کر اسے وہاں تک جانا تھا۔ صوفوں اور ٹیبل کو بھی ان پتیوں سے بھرا گیا تھا۔ ٹیبل کو مختلف انواع کے کھانوں سے سجایا گیا تھا اور وقفے پہ ننھی کینڈلز بھی روشن ہی تھیں۔ آغا فارس نے سوچا کہ مہینے بھر سے وہ پرہیزی کھانے کھا کر اکتا گئی ہوگی، تبھی اسے منانے کو اس کے پسندیدہ کھانے لے آئے۔ ایزل بے ساختہ پھولوں کی راہ پہ چلتی ہوئی میز تک چلی آئی اور حبنکوں کی مانند سارا انتظام دیکھنے لگی۔ میں جانتا تھا تم یہ سن کر ضرور دروازہ کھول دو گی، آخر کو اپنے آقا کو تکلیف میں جو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خوبصورتی سے سجے ٹیبل کو دیکھنے میں گم تھی جب عقب سے وہ اس کے شانے پہ تھوڑی ٹکائے اسے باہوں میں بھرتے آہستگی سے بولے، کل رات سے اپنی بیوی کی صورت نہیں دیکھی، چین ہی نہیں پا رہا تھا تب سے، مگر اب تمہیں دیکھ کر سکون مل گیا جان۔ تمہاری سرخ جوڑے میں سجنے سنورنے اور مہندی بھرے ہاتھوں کی خواہش تو پوری نہ کر سکا، مگر گلابوں اور کینڈلز بھری سجاوٹ والی خواہش پوری کرنے کی ضرور ایک ننھی سی کوشش کی ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے بولے تو ایزل ان کے بازو اپنے اطراف سے ہٹاتی ان کے روبرو ہوئی اور ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جو سلامت تھے، بالکل سلامت اور خون سے پاک۔ وہ پہلے تو کچھ دیر ان کے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، مگر پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ ان کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے انہیں پوری قوت سے خود سے پرے جھٹکا دے ڈالا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے سے جا لگے۔ صوفہ نہ ہوتا تو ممکن تھا سہارا نہ پا کر نیچے گر پڑتے۔ جھوٹ بولا مجھ سے، وہ چلا اٹھی، جبکہ آغا حق دق اسے دیکھنے لگے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھوکے سے مجھے باہر بلا کر اور یہ سب کر کے آپ میری ہر تکلیف ہر غصہ پل بھر میں ختم کر دیں گے؟ وہ ان کی طرف بڑھی۔ کیا لگا تھا کہ یہ سب دیکھ کر میں پگھل جاؤں گی اور بھاگ کر آپ کے سینے سے لگ جاؤں گی؟ وہ ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں پرے دھکیلتی بولی، ایزل۔ وہ تو بس حیرت سے اسے دیکھے گئے، انہیں تو لگتا تھا وہ واقعی نرم پڑ جائے گی یہ سب دیکھ کر، مگر یہاں تو الٹ ہو گیا۔ وہ تو مزید اشتعال میں آ چکی تھی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں آپ کی دی تکلیفیں نہیں بھول سکتی، سنا آپ نے؟ نہیں چاہیے مجھے یہ سب، یہ پھول، یہ کینڈلز، یہ دکھاوا، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ واپس مڑی اور ایک کے بعد ایک کینڈل اٹھا کر فرش پہ پٹکنے لگی۔ کانچ کی کینڈلز ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئیں۔ ایزل، بیہیو یور سیلف یار۔ وہ آگے بڑھے اسے قابو کرنے کو، جبکہ توڑ پھوڑ کا شور سن کر مینا نے بھی اپنے کمرے سے باہر جھانکا۔ وہ جو ان کی صلح کی امید لگائے بیٹھی تھی، یہ سب دیکھ کر افسوس کرتی واپس کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ سب دکھاوا نہیں ہے، محبت ہے، میری پرواہ ہے میری۔ کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، جانتی بھی ہو کس قدر پریشان ہوں میں۔ بند کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہو، یہ سوچ کر کتنا پریشان ہو رہا تھا، رات بھر سے سویا نہیں ہوں تمہاری فکر میں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ وہ اس کی کلائیاں تھامتے بولے، تو مت کریں میری فکر، چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر، نہیں چاہیے آپ کی محبت، آپ کی پرواہ، چھوڑ دیں مجھے، چلے جائیں میری زندگی سے، آرام سے سوئیں، آرام سے کھائیں، آرام سے رہیں، مت لیں میری ذمہ داری اور فکر اپنے سر، خود بھی آزاد ہو جائیں اور مجھے بھی کر دیں، چھوڑ دیں میری جان۔ اس نے مٹھیوں میں پھولوں کی پتیاں بھری اور ان کے پیار کی طرح انہیں بھی دھتکارتی ان پتیوں کو ان کے منہ پہ مارتی بولی،
اور یہاں اس نے حد پار کی تھی۔ ان کی سب بدتمیزیاں ایک طرف، مگر یہ پھول ان کے منہ میں مار کر اس نے بہت بدلحاظی کا ثبوت دیا تھا۔ مگر آغا فارس، انہوں نے اس کی اس حرکت کو بھی نظر انداز کیا، مگر نہ نظر انداز کر سکے تو اس کے جملوں کو۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اتنی لڑائیاں ہوئی تھیں، مگر ایک بار بھی ایزل نے اس طرح کے الفاظ منہ سے نہیں نکالے تھے، مگر آج اس کے لفظوں نے آغا فارس پہ پہاڑ توڑ ڈالا تھا۔ وہ ششتر کھڑے بے حرکت و ساکت اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہ آیا ہو۔ وہ اسے چھوڑ دیں، اس کی زندگی سے چلے جائیں؟ اتنی بڑی بات ایزل نے آخر کیسے بول دی؟ وہ ان سے لڑتی جھگڑتی، جو دل چاہتا بول دیتی، وہ سن لیتے، برا نہ مناتے، مگر یہ سب آخر اس نے کیسے منہ سے نکالا؟ اس لڑکی کے لیے ان کا ساتھ کس قدر اہمیت رکھتا ہے یہ وہ دل ہی دل میں مانتے تھے، مگر آج ایزل نے ان کے اسی دل کا خون کر ڈالا تھا اپنے جملوں سے۔ میرے ارمانوں کا قتل کر ڈالا، میری تمام خواہشات کا خون کرنے کے بعد اب یہ ساری سجاوٹ کر کے آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے بیچ سب نارمل ہے؟ نہیں، کچھ بھی نارمل نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور وجہ صرف آپ ہیں، صرف آپ۔ چلے جائیں یہاں سے، چھوڑ دیں مجھے اکیلا، جائیں۔ وہ آخر میں گلا پھاڑے چلائی اور انہیں دروازے کی جانب دھکا دیا، اور وہ تو ایسے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایزل کے لفظوں نے ان کی جان ہی تو نکال دی تھی۔ وہ اس وقت اس کے سامنے زندہ لاش بنے کھڑے تھے۔ وہ لڑکی جس سے انہوں نے خود سے بھی بڑھ کر پیار کیا، جس کے پیچھے وہ اپنوں سے دور بیٹھے تھے کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، چاہتے تو اپنوں کی خاطر اس سے نکاح سے انکار کر سکتے تھے، مگر اپنی غلطی سدھارنا چاہتے تھے، اپنی محبت نبھانا چاہتے تھے، اس کے ساتھ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اسے ہر خوشی دینا چاہتے تھے، ہر تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے دن رات کوشش بھی کی، مگر جس لڑکی کے پیچھے وہ اپنا سب بھلا کر اس کی فکر میں جتے رہے، آج اسی نے ان کو اپنی زندگی سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ کیا سوچا تھا انہوں نے؟ وہ ان کی تکلیف کا سن کر دوڑی آئے گی، اور وہ آئی بھی، مگر یہ سجاوٹ اور ان کا جھوٹ جان کر الٹا پاگل ہو گئی۔ کیا سوچا تھا وہ اسے آج منا ہی لیں گے، مگر وہ تو مزید خفا ہو گئی، بلکہ خفا تو چھوٹا سا لفظ تھا، آج تو الٹا اس نے آغا فارس کو تکلیف پہنچانے کی انتہا کر دی تھی۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھے، حق دق اور ششتر، اور یہی حیرت لیے اس کے چلا چلا کر کہنے پر کہ چلے جائیں، وہ واقعی چلے گئے۔ وہ مزید ایزل کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں سن سکتے تھے، مزید تکلیف نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آج ایزل نے ان کا دل توڑا تھا، بلکہ چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ آج انہیں بھی اکیلے بیٹھ کر غم منانے کی ضرورت تھی، بلکہ بہت ضرورت تھی۔ وہ گئے تو ایزل نے وحشیوں کی مانند سب برتن اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیے۔ ایک کے بعد ایک برتن توڑتی چلی گئی، اور پھر تھک ہار کر جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا، برتن اور کینڈلز کئی حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے تھے، گلاب کی پتیاں جگہ جگہ بکھر چکی تھیں، سارا انتظام برباد کر دیا گیا تھا۔ آغا فارس کی ساری خواہشات اور سوچیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں، ان برتنوں اور کینڈلز کی مانند بکھر کر رہ گئی تھیں۔ اس رات ڈنر کے بعد سے سوزین کا ارحم کے ساتھ رویہ بالکل تو نہ صحیح، مگر کچھ حد تک بہتر ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ ارحم نے اسے بہت توجہ اور وقت دیا تھا۔ ڈنر کے بعد شاپنگ بھی کروائی، اور پھر ناشتہ بھی روز کر کے جاتا رہا، آ کر کھانا بھی کھاتا رہا۔ سوزین اور اس کے بیچ کی دوریاں اور خلش کچھ حد تک کم ضرور ہو گئی تھیں، مگر ختم نہیں ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ بھی سوزین ہی تھی۔ ارحم رات کو دیر سے آتا تھا، وہ پوچھتی تو کہتا کہ بزنس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے رہا ہوں، اس لیے دیر سویر ہو جاتی ہے، مگر سوزین میں جو شک کا مادہ پیدا ہو چکا تھا اس کا کیا کرتی؟ تبھی ایک روز کچھ سوچتے ہوئے اس کے آفس فون لگا دیا، اور ریسیپشنسٹ سے ارحم کے متعلق پوچھا۔ باس تو شام میں ہی نکل گئے ہیں۔ اس کے اس جملے نے سوزین کے دل کو پھر سے روند کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس سے قبل اس نے ارحم کو کال کی تھی کہ 10 بج رہے ہیں، وہ کھانے پہ انتظار کر رہی ہے، وہ کب آئے گا، مگر اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم کھانا کھا لو، مجھے دیر ہو جائے گی، میں آفس میں بزی ہوں۔ اس رات ارحم واپس آیا تو سوزین نے چپکے سے اس کا موبائل چیک کیا۔ تم آج بھی اور کل بھی انو سے ملے بغیر ہی چلے آئے، جب جاگا تو مجھ سے ضد کرنے لگا کہ تم سے بات کرنی ہے، جب میسج دیکھو تو کال کرنا، ابھی بھی جاگ رہا ہے۔ یہ آکانشا کا وائس میسج تھا، اور 2 ہفتے قبل کا تھا، جو ابھی تک سیف تھا۔ میسج سن کر سوزین الجھن میں گرفتار ہو گئی کہ یہ انو کون ہے، کیا آکانشا کا بیٹا؟ مگر وہ ارحم سے بات کرنے کو اتنا بے چین کیوں ہے کہ ابھی تک جاگ رہا ہے؟ پہنچ گئی ہوں، کچھ دیر تک فری ہو کے کال کرتی ہوں۔ یہ میسج بھی اس میسج کے ایک دن بعد کا تھا، شاید وہ واپس اسپین پہنچ گئی تھی تبھی اطلاع دے رہی تھی۔ اس کے دونوں میسیجز کے جواب میں خود ارحم نے اسے کالز کی ہوئی تھیں۔ یہ آخر کیا چل رہا تھا ان کے بیچ؟ جو بھی تھا، سوزین کا دل آکانشا اور ارحم کو لے کر مزید خراب ہو گیا تھا۔ آج بھی بیٹھی وہ ان دونوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جب کچھ خیال آتے ہی اس نے ارحم کے وارڈروب کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ موبائل سے تو کچھ میسیجز پتہ لگ گئے تھے
یہی سوچ کر اس نے وارڈروب کی تلاشی بھی لینا شروع کر دی کہ شاید آکانکشا سے جڑی ہوئی چیز بھی ہاتھ لگ جائے جس سے اس کی الجھن دور ہو جائے۔ اور تلاشی لیتے لیتے آخر اسے ارحم کے لاکر میں سے ایک کارڈ ملا۔ یہ کارڈ اسے کافی جانا پہچانا لگا۔ اس نے کب دیکھا یہ جاننے کے لیے اس نے کارڈ کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوتا گیا۔ یہ کارڈ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو آکانکشا نے ارحم کو اس کے برتھ ڈے کے تحائف کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کارڈ میں تو کچھ ایسا نہیں لکھا تھا جسے پڑھ کر وہ مزید مشکوک ہوتی، مگر اس کے تحفوں سے جڑی ارحم کی محبت بھری باتیں اسے ضرور یاد آنے لگی تھیں۔